اس کہانی کا نام ہے دھنک اور اس کی مصنفہ ہے رابعہ خان۔ قسط نمبر 2۔ ارسل نے آمنہ کے پیچھے عجلت میں دوڑتے ہوئے اس بات کو بالکل فراموش کر دیا تھا کہ اس کی ایک عدد بیوی لفٹ میں تنہا اسے اس لڑکی کے پیچھے بھاگتا دیکھ چکی ہے۔ اسے ابھی صرف آمنہ کی پرواہ تھی۔ اسے ابھی محض اس کے آنسوؤں نے کمزور کر دیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھامی تھی۔ وہ لچکتی ڈال کی مانند اس کی جانب کھینچی چلی آئی۔ اسے بے ساختہ ہی رخ کی سخت گرفت یاد آئی تھی۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں ارسل؟ اب آپ کو مجھ سے کیا سروکار ہے؟ میری زندگی کے کئی لمحات پر تو آپ قابض رہ چکے ہیں کہ اب بھی آپ مجھے اپنی قید میں رکھنا چاہتے ہیں، تب جب آپ کی بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اور ارسل نے بے اختیار ہی اس کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ 2 قدم پیچھے ہٹا پھر بہت دکھ سے آمنہ کے گرتے آنسوؤں کو دیکھا۔ تم خود کو ایسے تکلیف دو گی تو میں اپنے آپ کو کیسے معاف کر پاؤں گا آمنہ؟ اس کے کہنے پر وہ ایک بار پھر سے بکھر کر رونے لگی تھی، پھر پانی سے بھری آنکھیں اٹھائیں۔ آپ مجھے بھول جائیں ارسل، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا محض ایک یہ قدم ہم دونوں کو ہر قسم کی زنجیر سے آزاد کر دے گا۔ وہ آپ کی بیوی ہے ارسل، اس پر آپ کا حق ہے، کسی بھی عورت سے زیادہ۔ آپ مجھے تھام کر اسے چھوڑ دیں گے تو کیا خوش رہ پائیں گے؟ کیا کبھی آپ نے کسی کا گھر اجاڑ کر کسی کو سکھ سے رہتے دیکھا ہے؟ وہ اچھی تھی، اتنا ارسل کو اندازہ تھا، لیکن وہ اتنی نیک دل ہوگی اس کا ارسل کو اندازہ ہرگز نہیں تھا۔ آمنہ، میں نے وعدہ کیا تھا، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے۔ لیکن آمنہ نے اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا تھا، پھر آنکھیں رگڑ کر اسے دیکھا، مضبوطی سے مسکرائی۔ آپ کی شرمندگی اس لڑکی سے آپ کی جڑی زندگی کو الگ نہیں کر سکتی ارسل۔ آپ کی شرمندگی میری تکلیف کو کم نہیں کر سکتی۔ آپ کی شرمندگی یا پھر گلٹ کا کوئی بھی عنصر میرے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اپنی بیوی کے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے بھول جائیں اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ رہی محبت تو وہ اکثر نظر انداز کیے جانے پر خاموش ہو جایا کرتی ہے۔ انسان کو بس صبر سے اپنی پیوند لگی محبت کو وقت دینا ہوتا ہے، بس۔ ارسل اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ آمنہ کی آنکھوں میں جمع گلابی سا پانی اس کے دل پر گر رہا تھا۔ ان آنکھوں سے کبھی وہ وابستہ رہا تھا، بھلا وہ ان کو اتنی جلدی کیسے بھول سکتا تھا؟ دوسری جانب آمنہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ لمحے بھر کو ٹھہر گئی، پھر اس کی جانب اپنا سراپا پھیرا۔ بھیگی پلکوں تلے اس کے آنسو چمک رہے تھے۔ آئندہ مجھے کبھی پہچاننے سے بھی انکار کر دیجیے گا ارسل، میں اس بوجھ کو اب مزید نہیں اٹھا سکتی۔ میرا راستہ کبھی مت روکیے گا، اس نے کہا، اور پھر آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو رگڑتی وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ وہ اس سرد راہداری میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ اس کی بھوری آنکھیں گہری آزردگی کی زد میں تھیں۔ پھر وہ سمجھ کر سر ہلاتا واپس پلٹا۔ محض اس راہداری میں گزری باتوں کی گونج تھی، خاموش باتیں جو اب تک در و دیوار سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھیں۔ پچھلی نشست پر بیٹھی وہ خالی خالی نگاہوں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ایک جانب ہیلمٹ بھی رکھا تھا اور رامو کاکا بہت دھیرے سے گاڑی چلا رہے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا سمیرا بیگم اور دادی ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ افسردہ سی مسکان لیے ان تک چلی آئی۔ تم کہاں چلی گئی تھی بیٹا؟ وہ آنٹی دراصل ارسل کی فائل گھر پر رہ گئی تھی، بس وہی دینے گئی تھی انہیں آفس۔ رامو کاکا جا رہے تھے تو سوچا میں بھی ہو آؤں۔ اس نے ان کے عین سامنے بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو وہ بھی سمجھ کر سر ہلانے لگی تھی۔ یہ ارسل آج کل آفس کے چکروں میں ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہا لالا رخ، بچے ذرا اس کے کھانے پر توجہ دو، پہلے ہی وہ بہت چور ہے کھانے کا۔ دادی کے کہنے پر اس نے سر ہلایا تھا، پھر انہیں دیکھا۔ جی دادی، میں آپ سے خیال رکھوں گی ان کا۔ پھر وہ سمیرا کے ساتھ لگ کر کچن میں کھانا بنواتی رہی۔ اسے بھی خود کو بے حد مصروف رکھنا تھا۔ اگر وہ فارغ ہوتی تو دل و دماغ کھولتا رہتا۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ اپنا وقت سمیرا کی مدد کرنے میں لگواتی رہی۔ سمیرا کی طبیعت بالکل رمشا جیسی تھی، ملنسار اور آسان، کوئی پیچیدہ بات یا پھر ساسوں کے عمومی رویے کے برعکس ان کا رویہ بہت پیارا تھا، اور شکر جو اسے کوئی شمیم آنٹی جیسی ساس نہیں مل گئی۔ پھر یہ تو اللہ ہی جانتا تھا کہ وہ ایسی ساس کے ساتھ کیا کرتی۔ سمیرا ساتھ ساتھ اسے بتا بھی رہی تھی کہ آج ان کی بھائی کی بیٹیاں آنے والی ہیں، اس لیے وہ کچن میں کھڑی خاص اہتمام پر توجہ دے رہی تھی۔ جب مہمانوں کے آنے کا وقت ہوا تو انہوں نے اسے بصد اصرار فریش ہو کر کپڑے بدلنے کے لیے کمرے میں بھیج دیا۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی انہیں انکار کرنا اسے درست نہ لگا۔
وہ کمرے کی جانب پلٹی تو دیکھا کہ مغرب کا اندھیرا ہر سو پھیلنے لگا تھا۔ اس نے نہا کر ہلکی سیاہ سلک کی فراق زیب تن کی اور ابھی وہ اپنے بالوں کو بلو ڈرائی کرنے کے بعد اٹھا کر باندھ ہی رہی تھی کہ رمشا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ جھجک کر وہیں دروازے کے پاس ٹھہر گئی تھی۔ اس نے اس کا جھجکنا دیکھا تو لمحے بھر کو اس کی جانب مڑی۔ ارے رمشا آؤ نا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ پاس چلی آئی۔ رخ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اس سے بے تکلف نہیں تھی، شاید عمر کے فرق کے باعث رمشا اس سے جھجکتی تھی۔ وہ بھابھی، امی آپ کو پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے، مجھ سے ایسے دور دور کیوں رہتی ہو؟ اس کے براہ راست پوچھنے پر رمشا کے رخسار لمحے بھر میں گلابی ہوئے تھے، پھر اس نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں بھابھی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو میری کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے نا؟ اوہ، تو یہ بات تھی۔ اس نے مسکرا کر چہرہ سنگھار آئینے کی جانب پھیرا، پھر ہاتھ میں تھما برش اس کی جانب بڑھایا۔ رمشا چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ میرے بال سلجھا دو پلیز، مجھ سے سلجھ نہیں رہے، ہاتھ دکھ گئے میرے۔ اس کے ہلکے پھلکے سے انداز پر وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے نرم بالوں میں برش چلانے لگی۔ اور میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم بہن ہو میری چھوٹی، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، مجھ سے شیئر کرنا۔ کوئی بھی تنگ کرے، بدتمیزی کرے تو اسے میرے حوالے کر دینا، پھر میں جانوں اور وہ بندہ۔ اور دوسری بات یہ سچ ہے کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، تم پر بھی آ جائے گا اگر تم کچھ کریزی کرو گی، لیکن پھر تمہیں اس مصیبت سے نکالوں گی بھی میں ہی، اسی لیے اب مجھ سے ڈرنا نہیں، اوکے؟ میں تمہاری پارٹنر ان کرائم ہوں اب سے۔ اس کے کہنے پر رمشا ہنس پڑی تھی۔ اسے ہنستا دیکھ کر رخ کا اپنا دل بھی ہلکا ہو گیا تھا۔ پھر رمشا کچھ سوچ کر لمحے بھر کو خاموش سی ہوئی۔ اس کی جانب دیکھا جو بالوں کو کندھے پر ایک جانب ڈال رہی تھی۔ بھابھی وہ… ہاں کہو۔ وہ اب کندھے پر سنہرے رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رہی تھی۔ بھابھی جو لڑکیاں آ رہی ہیں ان میں سے ایک کا نام زرتاج ہے، وہ بھائی کو… اور اس کا دوپٹے کو ٹھیک کرتا ہاتھ لمحے بھر کو ساکت ہوا تھا۔ وہ ارسل کو کیا؟ وہ بھائی کو بہت غیر آرام دہ کرتی ہیں، اور اس کے تنے ابرو اگلے ہی پل ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا اور پھر رمشا کو سنگھار آئینے میں دیکھا۔ آنے دو اس زرتاج کو، دیکھ لے اسے بھی کہ وہ کس کھیت کا آلو ہے۔ اور اس کی بھونڈی سی مثال پر رمشا بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ پھر باہر اٹھتے شور کے باعث ان دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ تم ابھی جانتی نہیں ہو اپنی بھابھی کو، جب جان جاؤ گی تب پناہ طلب کرو گی۔ چلو آج دیکھ لیتے ہیں اس زرتاج محترمہ کو بھی۔ کمرے سے باہر نکلتے وقت وہ اب کے مسکرا رہی تھی، کیونکہ وہ لالا رخ تھی، وہ مسکرانا جانتی تھی، تب بھی جب اسے لگتا تھا کہ وہ ہرگز بھی مسکرا نہیں سکتی۔ اس کے سر پر اعصابی تھکن سوار تھی۔ گھر میں بھی وہ مغرب کے بعد داخل ہوا تھا، لیکن پھر لاؤنج میں بیٹھے مہمانوں کو دیکھتے ہی وہ ذہنی طور پر کراہا تھا۔ زرتاج کی پرشوق نگاہوں کو نظر انداز کرتا وہ آگے بڑھ آیا، جھک کر خالہ کو سلام کرتا سر پر پیار لینے لگا۔ لائیں ارسل، اپنا سوٹ کیس مجھے دیں اور آپ فریش ہو جائیں، پھر میں کھانا لگاتی ہوں آپ کے لیے، کیونکہ باقی سب تو کھا چکے۔ اس کے میٹھے سے دھیمے لہجے پر جہاں ارسل نے اسے آنکھیں پوری کھول کر دیکھا تھا، وہیں رمشا نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ زرتاج نے تل ملا کر پہلو بدلا۔ وہ اسے حیرت سے تکتا کمرے کی جانب مڑا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی کمرے تک آئی۔ ساتھ ساتھ وہ مسکرا کر اسے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کر رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں رخ؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے پوچھا تو رخ نے اس کا سوٹ کیس بیڈ پر رکھا اور اس کی جانب پلٹی، پھر خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ بے ساختہ ہی 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی تھی، پھر اسے بازو سے جکڑ کر مزید اپنے قریب کیا تو وہ چھوٹے بچوں کی طرح اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ اگر کوئی لڑکی پریشان کر رہی تھی تو بتانا چاہیے تھا نا ارسل۔ میں دیکھتی ہوں اس چڑیل کو، ابھی دیکھ کیسے رہی تھی آپ کو بے باک نظروں سے۔ یاد رکھیں ارسل۔ ارسل نے ایک آنکھ کھول کر اس کا تپتا چہرہ دیکھا تھا۔ ایسی نظروں سے صرف آپ کو میں دیکھ سکتی ہوں، اور کوئی دیکھے گا تو وہ بچے گا نہیں میرے ہاتھوں سے۔ اس نے اس کا بازو چھوڑا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ارسل نے دل پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیا تھا۔ خدایا یہ لڑکی پاگل ہے، یہ مجھے بھی پاگل کر دے گی۔ ابھی تو آمنہ کا غصہ نکالا نہیں ہے محترمہ نے، پتہ نہیں میرا آگے کیا بننے والا ہے۔ اس نے پریشانی سے اپنا اترا چہرہ آئینے میں دیکھا اور پھر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کچن کی جانب چلا آیا تھا فریش ہو کر، پھر خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ مسکرا کر اس کے سامنے کھانا لگا رہی تھی۔ ارسل نے اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سر دھونا تھا، پھر کھانے کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا
کہ زرتاج کچن میں چلی آئی۔ وہ ایک ادا سے اس کے برابر رکھی کرسی پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ رخ کی آواز پر ٹھہر گئی۔ زرتاج، یہ میری جگہ ہے، پلیز آپ ذرا دوسری کرسی پر بیٹھیں۔ ایک دم ہی کچن میں آکورڈ سی خاموشی پھیل گئی تھی، جس سے لالا رخ کو تو خیر سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ کبھی کبھی ارسل حیران ہوتا تھا کہ وہ اعصابی طور پر کس قدر مضبوط اور مستحکم تھی، کوئی اسے گڑبڑا نہیں سکتا تھا، اور وہ یہ بات بخوبی جانتی تھی۔ دوسری جانب زرتاج کا چہرہ لمحوں میں ہی سرخ ہوا تھا، لیکن پر مشکل لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ برابر رکھی کرسی پر جا بیٹھی۔ ارسل نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے زرتاج کو مسکرا کر کھانے کی پیشکش کی تھی۔ نہیں ارسل، آپ کھائیں، میں تو ابھی کھا کر فارغ ہوئی ہوں، مسکرا کر ہلکی سی آواز میں کہتی وہ لالا رخ کو اس میں زہر لگی تھی۔ وہ اس کے عین سامنے بیٹھی تھی، ٹھنڈی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی۔ بس ویسے ہی آپ سے ملنا تھا تو یہاں آ گئی۔ اور لالا رخ، کیسی چل رہی ہے آپ کی ازدواجی زندگی؟ ارسل کے ساتھ تو بہت خوش ہوں گی آپ۔ ظاہر سی بات ہے، اب اتنے دھیمے مزاج کے اچھے سے انسان کے ساتھ تو ہر لڑکی چل جاتی ہے۔ وہ محظوظ سی بولی تو ارسل سے نوالا نگلنا مشکل ہوا۔ یہ کس کو چھیڑ دیا تھا اس نے؟ بالکل، ارسل کا مزاج بہت اچھا ہے، ہر لڑکی چل سکتی ہے ان کے ساتھ، بس وہ نہیں چل سکتی جو دوسروں کے شوہر حضرات پر ڈورے ڈالتی ہوں۔ اور بے اختیار ہی ارسل کے گلے میں پھندا لگ گیا تھا، لیکن وہاں اس کی پرواہ کسی کو بھی نہیں تھی۔ اس کا جواب سن کر زرتاج لمحے بھر کو ہنسی تھی۔ آپ کو تو برا ہی لگ گیا، میں تو ویسے ہی ایک بات کہہ رہی تھی۔ ابھی اس نے منہ کھولا ہی تھا کہ اس لڑکی کی طبیعت درست کر دیتی، لیکن اسی وقت ارسل درمیان میں بول پڑا۔ ایسی بات نہیں ہے زرتاج، لالا رخ کا مزاج بھی بہت اچھا ہے، ان کی شادی اگر کسی سے بھی ہوتی تو وہ خوش رہتا، کسی کے کردار پر ایسے بات نہیں کرتے۔ ہم انسان ہیں، ہم میں خامیاں نہیں ہوں گی تو ہم انسان نہیں کہلائیں گے۔ اسی لیے میں امید کرتا ہوں کہ اگلی دفعہ آپ کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گی جو لالا رخ کو یا پھر مجھے ناگوار گزرے۔ اس نے کہا اور آہستہ سے کرسی گھسیٹتا اٹھ کھڑا ہوا۔ رخ بالکل چپ ہوئی دروازے کو دیکھے گئی کہ جس سے گزر کر وہ ابھی گیا تھا۔ اس کی ایک وضاحت نے رخ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا تھا۔ ہاں، اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے پیچھے اتنی لڑکیاں کیوں پاگل تھیں۔ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ سب کے دل کو اپنی ان نرم باتوں سے کیسے نرم کر دیا کرتا تھا۔ رخ نے ہمیشہ سوچا تھا کہ اگر بات نہیں بن رہی تو مار پیٹ کر یا پھر چیخ چلا کر بات منوانی ہے، لیکن ارسل ایسا نہیں تھا۔ وہ نرمی سے بات کر کے بھی بہت مسائل حل کرنا جانتا تھا۔ اسی لیے تو شاید وہ ارسل تھا، اس سے بالکل الگ، اس سے بالکل مختلف، کیوں گویا عکس ہو، لیکن ایک جانب سے الٹا۔ مہمان رخصت ہو چکے تو وہ رمشا کے ساتھ مل کر کچن سمیٹتی رہی۔ ارسل کی اس ایک بات کے بعد وہ بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صبح والے واقعے کا غصہ وہ اس پر اب کیسے نکالے گی۔ فارغ ہونے کے بعد وہ کمرے کی جانب چلی آئی۔ ارسل آرام سے سرمئی کرتا شلوار میں ملبوس راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر لمحے بھر کو رک سا گیا۔ اس نے ارسل کی جانب دیکھے بغیر بالکنی کا دروازہ کھولا اور فضا میں موجود واضح خنکی کے باوجود وہ بالکنی کے ساتھ لگی کرسی پر آ بیٹھی۔ سیاہ بالوں کو اس نے ایک جانب کندھے پر ڈالا اور پھر آرام دہ سی کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھی، پیر سامنے پھیلا لیے، سیاہ نگاہیں اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ افق پر ابھرے بہت سے تارے موتیوں کی مانند جگمگا رہے تھے۔ ایک سرسراتا ہوا جھونکا اسے چھو کر گزرا تو وہ ایک پل کو ٹھٹھر سی گئی۔ ابھی وہ دونوں ہاتھ باندھتی سکڑ سمٹ کر بیٹھ ہی رہی تھی کہ ارسل کو اپنے برابر کھڑا دیکھ کر چونکی۔ وہ شال اس کی جانب بڑھائے کھڑا تھا، اس کے ابرو بے اختیار ہی تن گئے تھے۔ پھر غصہ سا چہرہ سامنے پھیر لیا۔ اس کی انہی اچھائیوں کی وجہ سے آج وہ اتنا ہرٹ ہوئی تھی۔ ارسل نے سمجھتے ہوئے شال سامنے چھوٹے سے ٹیبل پر ڈالی اور پھر اس کے ساتھ ہی رکھی کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ارسل پلیز، ابھی کھانا کھایا آپ نے؟ اس نے نرمی سے اس کی بات کاٹ کر پوچھا تو وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ خنک سی ہوا میں ارسل کے بال ماتھے پر اڑ کر گر رہے تھے۔ سرخ کانوں والا میمنہ بہت نرمی سے جھانسی کی رانی کو دیکھ رہا تھا۔ جھانسی کی رانی ان نگاہوں سے پگھلنے لگی تھی۔ کھا چکی ہوں میں، اس کے جواب پر وہ سر ہلاتا سیدھا ہو بیٹھا۔ چند پل کے لیے دونوں کے درمیان مبہم سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ رخ غصہ تھی اور ارسل اداس۔ جو کچھ آج ہوا اس سب کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ کچھ دیر بعد بہت ہلکے سے بولا تھا وہ۔ اس نے ایک جھٹکے سے چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا، پھر دانت پیسے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا ارسل، یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔
اس کے تڑاک سے کہنے پر ارسل نے لمحے بھر کو حیرت سے آنکھیں پھیلائی تھی۔ اب میں نے کیا کیا ہے یار؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ کیا ضرورت ہے اتنا اچھا بننے کی؟ کیا ضرورت ہے یہ بھوری سی معصوم آنکھوں سے دیکھنے کی؟ کیا ضرورت ہے اتنا دھیما رہنے کی؟ کیا ضرورت ہے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی؟ ان سب باتوں نے دماغ خراب کیا ہے لڑکیوں کا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے اب میں تکلیف میں ہوں، اور یہ سب آپ نے کیا ہے۔ آپ کی وجہ سے ہرٹ ہوئی ہوں میں۔ اور وہ حیرت سے منہ کھولے اس کی تیزی سے چلتی زبان سن رہا تھا، پھر ہنس دیا۔ رخ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہنس کیوں رہے ہیں اب؟ مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ میں اتنا اچھا ہوں۔ اس نے ہنسی دبا کر رخ کی تپتی آنکھیں دیکھی تھی۔ یہ میں نے آپ کی خامیاں بیان کی ہیں۔ کبھی کسی لڑکے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا ڈرپوک اور بزدل۔ لڑکوں کو تو بہت روبدار اور دبنگ ہونا چاہیے۔ اتنا اکھڑ ہونا چاہیے کہ کوئی لڑکی ان کی اجازت کے بغیر ان سے بات تک نہ کر پائے۔ لیکن آپ ارسل، آپ نے تو ہر ایک کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ ہر کسی کو خود تک آنے کی اجازت دے رکھی ہے آپ نے۔ مجھے بتائیں، پھر مجھے غصہ نہیں آئے گا؟ آپ میرے ہیں، آپ سے سمجھے آپ؟ اس کا انداز آخر میں وارننگ لیے ہوئے تھا۔ ارسل کی آنکھیں لمحے بھر کو خوف زدہ ہوئی تھیں، پھر وہ بے ساختہ ہی پیچھے ہوا۔ اگر مجھے ڈر لگتا ہے یا پھر مجھے اکھڑ ہونا نہیں آتا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے لالا رخ۔ کوئی میری وجہ سے تکلیف میں ہوگا تو میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اور اب رخ کو اس کی باتوں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اف ارسل اف، مجھے زہر لگتے ہیں آپ، اس نے چڑ کر کہا تو اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تو آپ مجھے کون سا اتنی اچھی لگتی ہیں؟ اس کی بات پر لالا رخ کا منہ کھل گیا تھا، پھر اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ آپ بھی مجھے کوئی حور پرا نہیں لگتے ہیں۔ مجھے ایسے کسی لڑکے میں دلچسپی نہیں جو ایک کاکروچ سے ڈر جاتا ہو۔ اس کی بات پر ارسل اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حور پرا؟ اف خدایا، حور پرا؟ تو کیا ہوا اگر میں کاکروچ سے ڈرتا ہوں تو؟ ڈر تو کسی کو بھی لگ سکتا ہے، لیکن ایسے میں آپ خود کو مت بھولیں۔ آپ نے جو آتے ہی کسی قبضہ مافیا کی طرح میرے بستر پر قبضہ کیا ہے، اس کا کیا؟ جانتی بھی ہیں اس صوفے پر سوتے ہوئے میری کمر میں کتنا درد ہوتا ہے۔ صبح اٹھتا ہوں تو لگتا ہے گویا میں 70 سال کا بوڑھا ہو گیا ہوں، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اچھا جی، اب کے رخ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر اسے دیکھا۔ میری وجہ سے ہوا ہے؟ اور جو رات بھر میں آپ کے خراٹوں کی وجہ سے سو نہیں پاتی، اس کا حساب کون دے گا چپڑ گنجو؟ اب کے ارسل کا منہ پورا کھل گیا تھا، آنکھیں حیرت سے پھیل کر باہر آنے کو تھی۔ کوئی اپنے شوہر کو چپڑ گنجو کہتا ہے لالا رخ؟ بہت بے یقینی سے یہی نکلا تھا اس کے منہ سے۔ اسے تو اب اپنے شوہر ہونے پر شک سا ہونے لگا تھا۔ وہ تو یہ معاملہ ٹھنڈا کرنے آیا تھا، لیکن رخ کو ہمیشہ لڑنے کی پڑی رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، ایسا تھا تو پھر ایسے ہی صحیح۔ بالکل ٹھیک کہا ہے میں نے جو بھی کہا ہے۔ وہ شکر کہ ان سب لڑکیوں کی جان بچ گئی آپ جیسے بزدل انسان سے۔ مجھے دیکھیں، میں کیا خواب دیکھتی تھی کہ شوہر کی آغوش میں اس دنیا کی ساری نفرتیں بھلا دوں گی، مگر شوہر، وہ جو ڈرامائی انداز میں پچھلی صدی کی ہیروئن بنی اپنے دل پر پھاہے رکھ رہی تھی کہ یکدم آخر میں اس پر دہاڑی۔ شوہر جی تو ایسے مل گئے ہیں کہ جنہیں خود کسی آغوش کی ضرورت ہے۔ وہ اس پر دہاڑ کر اندر کمرے کی جانب بڑھی، اور پھر ابھی ارسل کچھ منہ کھولے کہنے ہی لگا تھا کہ ایک کشن اڑتا ہوا آ کر اس کے منہ پر لگا۔ وہ بھی جلدی سے جھکا اور کشن اٹھا کر لالا رخ کی پشت پر نشانہ لگایا۔ وہ بے یقینی سے اس کی جانب مڑی تھی۔ آپ نے مجھے کشن مارا؟ آپ نے پہلے شروع کیا تھا۔ لیکن اب وہ جھک کر کشن اٹھا چکی تھی، اور جواباً ارسل نے بھی صوفے سے ایک کشن اچک لیا تھا۔ پھر تو کمرے میں وہ طوفان اٹھا کہ عالمان، وہ دونوں ایک دوسرے کو کشن مار رہے تھے۔ کھینچا تانی میں کشن کا استر پھٹا تو روئی کے بہت سے گالے اڑ کر کمرے کی فضا میں بکھرنے لگے۔ یوں لگتا تھا گویا آسمان سے سفید برف گر رہی ہو۔ ارسل کا سرمئی کرتا نرم سی روئی سے ڈھک چکا تھا، اور لالا رخ کے کھلے سیاہ بالوں میں بھی بہت سے روئی کے گالے اٹکے ہوئے تھے، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ اب بیڈ پر چڑھی ارسل کے سر پر تکیا مار رہی تھی، اور ہمارا چپڑ گنجو اپنے سر پر تکیا رکھے خود کا بچاؤ کر رہا تھا۔ بہت مار لگنی چاہیے آپ کی، وہ ساتھ ساتھ کہتی جا رہی تھی۔ چھوڑے چھوڑے مجھے، جنگلی ہیں آپ۔ وہ اب اس کے ہاتھ سے تکیا لے کر اسے مارتا کہہ رہا تھا۔ اگلے ہی پل دروازہ بجنے کی آواز آئی تو وہ دونوں ساکت ہو گئے، لیکن پھر اس سے ہی اگلے پل بہت بھیانک آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ شیر افغن چند لمحے تو فضا میں اڑتے روئی کے گالوں کے باعث دوسری جانب دیکھ ہی نہیں پائے تھے،
لیکن پھر جیسے ہی کمرے کا منظر ان پر واضح ہوا وہ حق دک لکو دک صحرا میں بھٹک سے گئے۔ ارسل کے ہاتھ میں تکیا تھا، وہ اسے اپنے سر کے اوپر اٹھائے رخ کو مارنے ہی والا تھا، اور رخ کی ناک میں روئی کا ایک گالا اٹکا ہوا تھا، ساتھ بالوں پر بھی بہت سی سفیدی واضح تھی۔ اگلے ہی لمحے شیر افغن نے دروازہ دوبارہ بند کر دیا تھا۔ کچھ لمحے سب کچھ ساکت رہا اور پھر یکدم ہی وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر ہنس پڑے۔ شیر افغن کان کی لوؤں کو چھوتے زینے اتر رہے تھے، ان کا چہرہ سرخ ہونے کے بجائے نیلا ہو رہا تھا، شاید ہرا یا شاید پیلا۔ وہ اب ہنستے ہوئے ایک ساتھ ہی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے بیٹھ گئے تھے۔ ارسل نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپایا ہوا تھا اور رخ نے ہنستے ہوئے آگے بڑھ کر روئی کا گالا اٹھایا، پھر اسے ارسل کے بالوں پر کسی کلپ کی طرح سجا کر لگانے لگی۔ وہ اب گردن پیچھے پھینکتا ہنستا جا رہا تھا، اسے یاد نہیں کہ وہ اس طرح آخری دفعہ کب ہنسا تھا۔ پاگل ہیں آپ قسم سے، اس نے رخ کی جانب چہرہ پھیر کر کہا تھا، پھر اس کی ناک میں اٹکی روئی کو دیکھ کر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اس پاگل دنیا میں تھوڑا سا پاگل ہونا پڑتا ہے۔ نیچے شیر افغن جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو سمیرا حیرت سے ان کی جانب پلٹی۔ کیا ہوا؟ ارسل تو اوپر ہی تھا۔ سمیرا، مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں۔ وہ منہ ہی منہ میں چند لفظ بدبدائے تو سمیرا بیگم پاس چلی آئیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارسل سو گیا کیا؟ ان کے پوچھنے پر شیر افغن نے ایک بار پھر سر جھٹکا تھا، پھر نفی میں سر ہلاتے بستر تک چلے آئے۔ میرا خیال ہے ابھی سو جاتے ہیں، میں کل بات کر لوں گا اس سے۔ اوپر کمرے میں وہ دونوں اب تک گردن پیچھے پھینکے ہنستے جا رہے تھے۔ زلزلے کے بعد کا منظر پیش کرتا کمرہ ان دونوں کو پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کچھ کردار ہوتے ہیں کہ جن کا ساتھ آپ کو ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ وہ معاملات کو اچھے سے سلجھانا نہیں جانتے، ان میں صبر کی بھی بہت کمی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی آپ کو اچھے لگنے لگتے ہیں۔ اور کچھ کردار ارسل جیسے بھی ہوتے ہیں، سہم جانے والے، معصوم لیکن باشعور، صبر و تحمل کے ساتھ معاملات کو لے کر چلنے والے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے، لیکن پھر بھی وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈھانپنے لگے تھے کہ وہ لباس تھے ایک دوسرے کا۔ کمرے میں اب تک روئی کے گالے پھیلے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا گویا ساری فضا میں سفیدی گھل گئی ہو۔ بالکنی کے دروازے سے خنک ہوا بھی اندر کی جانب گرتی ان کے پیروں کو جما رہی تھی۔ وہ دونوں بکڑوں بیٹھے بالکنی کے دروازے سے جھانکتے چاند کی چاندنی کو محو ہو کر دیکھ رہے تھے۔ افق پر ٹانکے گئے چند ستاروں میں سے کسی ایک نے ہوا کے دوش پر لہراتے بادلوں سے سرگوشی کی تھی۔ یکدم ہی اس سرگوشی کے نتیجے میں بالکنی کی فضا تھر تھر آئی، شاید ہوا اس ایک شریر تارے کی شوق سرگوشی پر کھلکھلائی تھی۔ وہ دونوں اب ہنس نہیں رہے تھے، وہ اب خاموشی سے اس پگھلتی چاندنی میں اپنا عکس دیکھ رہے تھے۔ میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں، چند پل بعد ارسل نے بہت مدھم سا کہا تھا۔ اسے لگا وہ رخ کو یہ بتا سکتا ہے۔ لالا رخ کو اس کے انکشاف نے ذرا بھی حیران نہیں کیا تھا۔ میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، میں نے اسے بہت سارے وعدے کیے تھے، لیکن پھر میں نے اس سے کیا ہر وعدہ توڑ دیا۔ میرے بابا نے زبردستی میری شادی آپ سے کر دی اور آمنہ کو میں نے بیچ منجھدار میں ہی چھوڑ دیا۔ ارسل کی آنکھ میں کچھ چمکا تھا، شاید وہ کسی یاد کا گلابی سا عکس تھا جو اس کے نورانی پردے پر لمحے بھر کو جگمگایا تھا۔ رخ نے اپنے گھٹنے پر رخسار رکھا اور پھر اسے مدھم سرگوشی میں بولتا دیکھنے لگی۔ مجھے پتا ہے دونوں جانب میرا ہی قصور نکلتا ہے، اسی لیے شاید میں آپ کو بھی اس شادی کے لیے قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ یہ سب میری بزدلی اور نتائج سے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کے باعث ہوا ہے۔ اگر میں اس وقت للکار کر اپنے فیصلے پر ڈٹ جاتا تو شاید مجھے آج اس سب کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس نے کہہ کر آزردگی سے مسکراتے ہوئے رخ کی جانب دیکھا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ کو اپنی پسند کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے تھا ارسل، آپ کو آمنہ کے لیے ڈٹ جانا چاہیے تھا۔ اس نے اسے بہت نرمی سے کہتے سنا تھا۔ حق بات پر لالا رخ کبھی سخت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ غلط کو غلط اور درست کو درست کہنے کی جرت تو کوئی اس لڑکی سے سیکھتا۔ ارسل اس سے رات کی اس گھلتے لمحے میں متاثر ہوا تھا۔ میری غلطی ہے، میری بزدلی نے 3 زندگیاں بے ہنگم کر دی۔ زندگیاں بے ہنگم نہیں ہوں گی تو بھلا وہ زندگیاں کیسے کہلائیں گی؟ اس کے برجستہ سے جواب پر اس نے چونکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ جتنی لاپرواہ لگتی تھی اتنی تھی نہیں۔ آپ بہت مضبوط ہیں لالا رخ، آپ کے فرقان لالا اور اسفند لالا نے بہت اچھی تربیت کی ہے آپ کی۔ اچانک سے فرقان اور اسفند کے ذکر پر وہ ذرا حیران ہوئی تھی، پھر اگلے ہی پل مسکرا دی۔ اسے لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ دونوں شدت سے یاد آئے تھے۔
وہ دونوں تو لیجنڈز ہیں۔ اس نے کچھ یاد آ جانے پر مسکرا کر سر جھٹکا تھا۔ کیا وہ بھی تمہارے جیسے ہیں؟ مطلب کیا وہ بھی بات بات پر محاذ کھڑا کر لیتے ہیں؟ اس کے سوال پر لالا رخ نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ دونوں بہت سمجھدار اور دھیمے مزاج کے بندے ہیں، لیکن صرف تب تک جب تک کوئی ان کا کھینچا گیا سرخ دائرہ نہ پار کرے۔ جیسے ہی آپ اس ایک لکیر کو پاٹ کر ان تک پہنچیں گے، مجھے یقین ہے کہ پھر وہ آگے والے کی چمڑی ادھیڑنے میں ذرا وقت نہیں لیں گے۔ اس کے کہنے پر ارسل نے سمجھ کر سر ہلایا تھا، پھر چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ جب بھی میں کہوں کہ مجھے ہمیشہ بزدلی کا تانا کیوں ملتا ہے آپ کی جانب سے، آپ ہمیشہ مجھے ان دونوں سے موازنے کے ترازو میں تولتی رہتی ہیں۔ شاید یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن یہ بات پوری طرح سے ٹھیک نہیں۔ اس کے جواب پر وہ سوالیہ آنکھوں سے اسے تک رہا تھا۔ میں کبھی کسی انسان کو دوسرے انسان کے فریم آف ریفرنس میں نہیں دیکھتی ارسل۔ یہ انسان کی بے حرمتی کرنے کے مترادف ہے۔ آپ کی تخلیق مختلف ہے، ہم سبھی ایک دوسرے سے الگ پیدا کیے گئے ہیں۔ میں بس ان بنیادی باتوں کو آپ میں نہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی جو ہر لڑکے میں موجود ہوتی ہے۔ ارسل کی جملہ اچکنے پر اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا، پھر وہ گہرا سانس لے کر گویا ہوئی۔ آپ بہت نازک ہیں ارسل، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ کو آسانی سے ڈرایا جا سکتا ہے، آپ کو رلایا جا سکتا ہے، تکلیف دی جا سکتی ہے۔ آپ کی تخلیق ہی ایسی تھی اور آپ کو اس پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں شاید آپ کو یہی سکھانے آئی ہوں کہ آپ نے اپنے اصل پر کبھی شرمندہ نہیں ہونا۔ اس کی باتیں سن کر وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے سامنے گرتی چاندنی کو تک رہا تھا۔ کسی لڑکی اور خاص کر اپنی بیوی سے اپنے بزدل ہونے کا انکشاف سن کر اسے کچھ خاص خوشی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسے شاید شرمندگی ہوئی تھی۔ اسی شرمندگی کے باعث اس کے کان اب کے ہولے ہولے سرخی مائل دکھ رہے تھے۔ ایک پٹھان گھرانے میں میرے جیسے میمنے کی گنجائش کہاں؟ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ بے اختیار ہنستی تھی، پھر اس کی جانب دیکھا۔ میمنا خوبصورتی کی علامت ہوتا ہے ارسل۔ اب کہ اس کی چوٹ پر وہ ہنسا تھا۔ اور کسی کو نارنگی کہنا کس چیز کی علامت ہوتا ہے؟ مٹھاس کی۔ بہت تیزی کے ساتھ لالا رخ کی زبان سے پھسلا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے پرسوں ارسل کو نارنگی کہا تھا۔ اور چڑیا، بہار کی، حور پرا، روشنی کی، چپڑ گنجو، اور لالا رخ گردن پیچھے پھینک کر ہنستی تھی۔ ارسل محظوظ ہوا اسے ہنستا دیکھ رہا تھا۔ چپڑ گنجو آپ کی ہنسی لوٹانے کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے مجھے آخر کیا سوچ کر چپڑ گنجو کہا تھا۔ کیا میں کہیں سے چڑیا، نارنگی، حور پرا یا پھر میمنے جیسا لگتا ہوں؟ آپ لگتے ہیں، اس نے بمشکل ہنسی روک کر کہا تھا۔ اس کی بات پر ارسل نے بہت کچھ سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے یونیورسٹی کی ہر اس لڑکی کو ٹیلی فون کر کے پوچھنا پڑے گا جس نے کبھی مجھے ہینڈسم ہونے کا خطاب دیا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی جانب رخ کی گردن تیزی سے گھومی تھی، پھر وہ اسے انگشتے شہادت اٹھاتی خبردار کرنے لگی۔ اگر کسی لڑکی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو چھوڑوں گی نہیں آپ کو۔ ارسل نے اچانک ہی اس کی انگلی اپنی ہتھیلی میں قید کر کے اسے خود سے قریب کیا تھا۔ اس کی آنکھیں لمحے بھر کو حیران ہو کر پھیلی تھی۔ بھورے ارتکاز کی معصوم سی شرارت نے پہلی بار اسے سرخ کیا تھا۔ وہ مشکل پلکیں جھپکا کر وہ پیچھے ہونے لگی تھی کہ ارسل نے اسے ہلکے سے جھٹکے سے روک دیا۔ وہ سانس رو کے دیکھنے لگی تھی اسے۔ میمنا قریب سے اور بھی خوبصورت لگتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میں اتنا بھی معصوم نہ ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتی ہیں مس لالا رخ۔ اتنا کہا اور پھر مسکراہٹ دباتا پیچھے ہٹ گیا۔ اسے رخ کے گلابی چہرے نے بہت مزہ دیا تھا۔ چند پل تو وہ ساکت رہی اور پھر اس نے ساتھ رکھا کشن اس کے سر پر دے مارا۔ میمنا کتنا معصوم ہے اور کتنا نہیں سب معلوم ہے مجھے۔ آپ لڑائی پھر سے شروع کر رہی ہیں، اس نے کہا، لیکن اب لبوں پر مچلتی مسکراہٹ وہ چھپا نہیں پا رہا تھا اور رخ کو اس کی یہی بات تپا رہی تھی۔ کس نے کہا کہ آپ مجھ پر اس طرح حق جما سکتے ہیں؟ پھر کیسے جماؤں؟ میمنا واقعی معصوم نہیں تھا۔ اس کے مقابل بیٹھی لڑکی نے دانت پیسے تھے۔ نیند آ رہی ہے مجھے، ہٹے میری جگہ سے۔ وہ اپنا گلابی سا چہرہ چھپانے کی خاطر جلدی سے اٹھ کر بستر میں گھسی تو ارسل خود کو کہکہا لگا کر ہنسنے سے باز نہیں رکھ سکا۔ چلو کوئی خامی اس کے بھی ہاتھ آئی لالا رخ کی۔ وہ شرماتی نہیں تھی، عام لڑکیوں کی طرح وہ اپنے شوہر نامدار سے ہرگز بھی نہیں جھجکتی تھی، مگر تھی تو ایک لڑکی ہی نا۔ اسے بس اس کے لڑکی ہونے کا اندازہ رات کے اس پہر ہوا تھا۔
میں فرقان لالا اور اسفند لالا سے ضرور پوچھوں گا کہ اس شیرنی کو کس جنگل میں بڑا کیا ہے انہوں نے۔ اس کی ہانک پر رخ کی جانب سے کشن اڑتا ہوا اس تک آیا تھا، جسے اس نے بھرپور طریقے سے گرفت میں لیتے ہوئے سر کے نیچے رکھا اور پھر صوفے پر دراز ہو گیا۔ صوفے پر لیٹتے ہی اس کی مسکراہٹ آہستگی سے مفقود ہوئی تھی، پھر آنکھیں بے ساختہ ہی نمی سے چمکی۔ اس کے اندر ابھرتا گلٹ اب بہت تیزی سے اس کا دل اپنی گرفت میں لیے بھینچ رہا تھا۔ آمنہ، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے آنسوں سے اس قدر تکلیف میں آ جائے گا۔ وہ اس کی وجہ سے اذیت میں تھی، وہ اس کی وجہ سے بہت کچھ برداشت کر رہی تھی، وہ اس کی وجہ سے اس سب سے گزر رہی تھی۔ زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہ دینے والا ارسل اس بات سے بے چین ہو گیا تھا۔ اس ایک خیال نے جیسے اس کا سانس لمحے بھر کو گھونٹ دیا تھا۔ پھر وہ اگلے ہی پل اٹھ بیٹھا، نگاہیں بے ساختہ ہی لالا رخ کے بستر کی جانب اٹھی۔ جانے کیسے لیکن ایک اداس سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھو لیا تھا۔ اسے ماننا ہی پڑا کہ جو آسمانوں پر طے کر دیا جائے زمین والے اسے نہیں بدل سکتے۔ اگلی دوپہر لالا رخ لاؤنج میں نکسک سے تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر میں وہ اپنی امی کی طرف جانے والی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ دادی اور سمیرا کو اپنے بچپن کا کوئی مار دھاڑ والا واقعہ بھی زور و شور سے سنا رہی تھی۔ دادی نے تو بارہا کانوں کو چھوا تھا، جبکہ سمیرا بیگم نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی، توبہ تھی اس سے۔ پھر اس لڑکے کا کیا ہوا جسے تم نے مارا تھا؟ کیا اس کے والدین نے آ کر ہنگامہ کھڑا نہیں کیا؟ دادی نے بہت دلچسپی سے بوڑھے چہرے پر ایک ہاتھ رکھ کر استفسار کیا تھا۔ سمیرا بیگم ساتھ بیٹھی سبزیاں کاٹ رہی تھی، مسکراہٹ دبا کر رخ کے بدلتے تاثرات کو دیکھنے لگی۔ ایسا ویسا؟ اس نے دادی کی جانب دیکھ کر یوں کہا، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی پوچھنے والی؟ ان کی ماں صاحبہ آئی تھی، وہ ہنگامہ کھڑا کیا کہ عالمان سب ڈر گئے، سب پیچھے ہٹ گئے۔ فرقان لالا میرے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے، وہ مجھ سے بڑے تھے۔ ان کا انداز یوں ہو گیا گویا میری بہن کو کچھ کہو تو میں تمہیں دن کی واضح روشنی میں رات کی سیاہی کے تارے دکھا سکوں۔ پھر کیا تھا دادو جان، آپ کی بہو رانی نے اس لڑکے کی وہ پولیں کھولی کہ مجھے یقین ہے گھر جا کر اس کے ابا کا ہاتھ کئی ہفتوں تک اسے اپنے رخسار پر محسوس ہوا ہوگا۔ دادی اس کے سیاق و سباق کے ساتھ کہانی گوش گزار کرنے پر آخر میں فخر سے پیچھے ہو کر بیٹھی تھی۔ رہی تو وہ بھی پٹھان تھیں، اور پٹھان خواتین کا وہ ڈرتی کسی کے چاچے سے بھی نہیں ہے۔ سمیرا بیگم نے البتہ ہنس کر تازہ کٹی سبزیاں ایک جانب رکھی تھی۔ تم تو بڑی بہادر ہو لالا رخ، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ سمیرا بیگم کے سراہنے سے وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ لمحوں ہی میں کچھ یاد آ گیا تھا اسے، کچھ بہت اداس تھا۔ پھر وہ ان کی جانب دیکھ کر کہنے لگی، میں بہادر نہیں تھی آنٹی، لیکن پھر ایک دن میں اپنے گھر اسکول سے روتی ہوئی آئی۔ مجھے کلاس کی چند لڑکیوں نے مارا تھا۔ ان کی مار نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے تبصروں، ان کے تکلیف دہ جملوں نے میری شخصیت تہس نہس کر دی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میں دوبارہ کبھی اٹھ نہیں پاؤں گی۔ اب کہ دادی اور سمیرا دونوں نے اس کی جانب چونک کر دیکھا تھا، وہ بچکانا سی لالا رخ سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ اب کے چہرے پر محض سنجیدگی اور متانت قائم تھی۔ زینوں سے اترتا ارسل اپنی جگہ ٹھہر گیا تھا۔ لالا رخ روتی تھی؟ کسی نے رخ کو مارا تھا؟ یہ بات اس کے لیے بہت حیران کن تھی۔ کیا اسے کوئی ہاتھ لگا سکتا تھا بھلا؟ لیکن جب میں گھر پہنچی اور اسفند لالا نے مجھے روتا ہوا دیکھا تو وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے دالان میں لے گئے۔ پھر انہوں نے مجھے تب تک اس دالان میں دوڑایا جب تک میرا سانس نہ اکھڑنے لگ گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں اپنے ظالم کا منہ توڑ کر نہیں آ سکتی تو مجھے اسی دالان میں ہانپتے ہوئے دم دے دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی ناانصافی کے لیے روتے ہوئے اوروں کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتی ہوں تو بہتر ہے میں اپنی زندگی ختم کر لوں۔ اگر میں لوگوں کے سامنے اپنی کمزوریوں کا رونا رو کر خود کو ذلیل کرنا چاہتی ہوں تو بہتر ہے کہ میں اپنے حلق پر چھری پھیر کر خود کو ذبح کر لوں۔ وہ لمحے بھر کو رکی تھی، پھر مسکرائی۔ اف، اس لڑکی کی دو رخی شخصیت، پل میں کیا اور پل میں کیا۔ اسفند لالا کے الفاظ ہمیشہ سے بہت ظالم رہے تھے، وہ لفظوں کے ساتھ بہت سخت تھے، آج بھی ہیں۔ ان کے الفاظ میری سماعت میں کسی پگھلے شیشے کی طرح اترے اور مجھے زندگی بھر کے لیے کندن کر گئے۔ پھر مجھے کوئی ہاتھ نہ لگا سکا، جس نے لگایا وہ بچ کر نہ جا سکا۔ میں نے ہر ظالم کو اٹھا کر پٹکنے کی قسم کھا لی، اور پھر دنیا امر ہو گئی آنٹی۔ چند لمحات کے لیے ہر گردش کرتی شے ساکت ہو گئی تھی۔ وہ زینوں کے دہانے پر گویا جم سا گیا تھا۔ پھر بھوری نگاہیں اٹھا کر اس سنہری سی کندن لڑکی کی پشت دیکھی، وہ واقعی لالا رخ تھی۔ اگلے ہی پل دادی آگے بڑھی اور اس کا سر چوم کر اسے خود سے لگا لیا۔
आंटी भी अब के उसे अपने पास बुलाकर प्यार कर रही थी और वो गुलाबी रुखसार लिए हंसती जा रही थी, क्योंकि उसने अपने अंदर पलते कमजोरी के खौफनाक जिन को मार गिराया था। फिर उन दोनों से ढेर सारा प्यार लेकर वो अरसल के साथ गाड़ी में आ बैठी थी। वो खामोशी से ड्राइव कर रहा था। फिर यूं ही सरसरी सी निगाह उस पर डाली। असफंद लाला बहुत स्पेशल हैं तुम्हारे लिए। उसके कहने पर वो चौंकी थी, फिर होले से मुस्कुरा दी। बहुत ज्यादा। माँ बता रही थी कि वो फुप्पो के बेटे हैं तुम्हारी। जी, फुरकान और असफंद लाला बहुत छोटे थे जब फुप्पो और फुप्पा का एक हादसे में इंतकाल हो गया। वो दोनों हमारे साथ रहकर ही बड़े हुए हैं। ज्यादातर हमारे साथ फुरकान लाला रहे हैं क्योंकि वो बड़े थे, अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुके थे, लेकिन असफंद लाला बाहर पढ़ते थे, सो यहाँ आना जाना बहुत कम हो गया था उनका। अब हमारे साथ ही रहते हैं दोनों। उसकी बात सुनकर उसने सर हिलाया था। फिर उसके घर के सामने गाड़ी रोक कर उसकी जानिब देखा। आप अंदर नहीं आ रहे? नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, तुम ख्याल रखना। उसके हल्के से कहने पर वह सर हिलाकर हंसती हुई बाहर निकलने ही लगी थी कि किसी के हाथ की नरम गिरफ्त ने उसे रोक लिया। उसने हैरत से आंखें फैलाकर पहले अपनी कलाई देखी जो अरसल की हथेली में कैद थी। फिर उसकी स्याह आंखों ने उसकी भूरी आंखों तक का सफर किया था। अगर हम परफेक्ट मियाँ बीवी बनकर नहीं रह सकते तो एटलीस्ट हम दोस्त बन सकते हैं। उसने अगले ही पल उसकी कलाई छोड़ दी थी। रुख ने मुस्कुराहट दबाई, फिर शरारत से आंखें छोटी करके उसे देखा। क्या चल रहा है अरसल आपके दिमाग में? दुश्मन से दोस्ती करने का मतलब जानते हैं ना आप? वो उसे बावर करवा रही थी कि उसकी दोस्ती आसान नहीं थी। दोस्ती तो क्या, उसकी तो दुश्मनी भी सहल नहीं थी। दूसरी जानिब उसने अपने सर के पीछे हाथ फेरा था। यूं ही गर्दन में गिल्टी उभर कर मादूम हुई। फिर वो खुश्क लबों पर जुबान फेरता उसकी जानिब घूमा था तो वो भी पख्तून। चमकती धूप के अक्स में उसकी भूरी आंखें गाढ़े से शहद का समंदर लग रही थी। लाला रुख ने कभी इतनी खूबसूरत आंखें नहीं देखी थी। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। उसने वाज़े अल्फाज का इंतखाब किया था, जैसे कह रहा हो, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके साथ सख्त रवैया नहीं रख सकता क्योंकि मुझे ये करना नहीं आता। ठीक है, सोचूंगी इस बारे में। मैं जैसे कि आप जानते हैं हर किसी को अपना दोस्त नहीं बना लेती, लेकिन चले, मैं इस ख्याल को सोच का पहलू जरूर बख्शूंगी। अब कि वो निकलने ही लगी थी कि रुक गई। फिर पलटकर उसका चेहरा देखा। आपको अंदाजा भी नहीं है अरसल कि आप इस जालिम दुनिया के लिए किस कदर मासूम हैं। होले से कहा और बाहर निकल गई। वो चंद पल तो जामिद बैठा रहा, फिर सर झटक कर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। जब वो गाड़ी भगा ले गया तो रुख भी घर के अंदर मुड़ गई। अरसल नामी मखलूक को मालूम ही नहीं था कि वो कितना क्यूट था, क्यूट और बेवकूफ। अब वो सर झटककर पथरीली रविश अबूर करती अंदर की जानिब कदम रख चुकी थी, लेकिन फिर लाउंज में विराजमान संजीदा चेहरों के साथ गुफ्तो शनीद करते अफराद ने जैसे उसके इर्द गिर्द खतरे की सुर्ख बत्ती बजाई थी। रामीन। घर का माहौल इस कदर संजीदा हो रहा था कि कोई उससे ठीक से मिला भी नहीं। रामीन सोफे पर अफगान के साथ लगी रो रही थी और बाकी सब खामोशी से सर झुकाए बैठे थे। अरमगान ताया एक जानिब गर्दन पूरी झुकाए नम रुखसार लिए शकीस्तगी से बराजमान थे, तो दूसरी जानिब फुरकान लाला बहुत संजीदगी से असफंद यार का उबलता तैश देख रहे थे। एक सोफे पर फातिमा बेगम बैठी थी और उनके साथ ही गुल भी उदासी से कभी एक फरीक को तकती तो कभी दूसरे को। वो लोग कब से ये बकवास कर रहे हैं और आप लोग उनकी बकवास सुन रहे हैं मामू। उनकी हिम्मत कैसे हुई इस घर की लड़की के बारे में बात करने की। वो 35 साला बहुत मजबूत जिस्म का ऊंचा सा मर्द था। स्याह कमीज शलवार जेब तन किए वो दिन की रोशनी में अपनी तमाम तर वजाहत के साथ जगमगा रहा था। लाला रुख ने कभी असफंद लाला जितना वजीह किसी को नहीं देखा था। यकीनन रामीन के घटिया ससुरालियों ने फिर से कोई बात कर दी थी, और चूंकि इस बात को असफंद यार, फुरकान और अरमगान से छुपाया गया था तो उनका ऐसा रद्द-ए-अमल यकीनी था। अब के फुरकान सीधे हो बैठे थे। असफंद यार, हमें आराम से बात करनी है, हम लड़की वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे तो हमारी बहन बेटी पर बात आएगी। अगर बात को बात से सुलझाया जा सकता है तो ऐसा ही किया जाना अक्लमंदी है। रही बात झगड़े और रिश्ता तोड़ने की, तो हम जल्दबाजी में अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं कर सकते। तहम्मुल से काम लो, अकल से काम लो, गुस्सा करने का वक्त नहीं है ये। अगर असफंद यार बंदूक पर फैसले करवाना जानता था तो फुरकान भड़कते जंगी शोलों को जुबान की मिठास से गुलिस्तां करने में सुल्तान तस्वुर किया जाता था। उनकी बात सुनकर असफंद की निगाह बेसाख्ता ही रामीन पर फिसली थी। फिर उसकी खोलती सुरमई आंखों ने फुरकान लाला का चेहरा तका।
بات اب سلجھنے سے نکل چکی ہے لالا، بات کبھی بھی سلجھائی جا سکتی ہے اسفند، ہمیں بس کبھی بھی اپنے غصے میں غرق ہو کر اندھا نہیں بننا۔ اب کے فرقان کی آواز ذرا اونچی تھی، لالا رخ سمیت سب کو لمحے میں ہی سہم گئے تھے۔ آپ درستگی اور دھیرج کا درس دیتے رہے لالا، لیکن پھر تکلیف بھی سب سے زیادہ آپ ہی کو ہوگی، اور اس وقت یاد رکھیے گا میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اگلے ہی پل پلٹا اور لاؤنج سے داخلی دروازہ عبور کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سارے گھر میں موت کا سا سناٹا پھیل گیا تھا، کوئی بھی کسی سے نگاہ ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ سب اپنی اپنی سوچوں میں گم ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے کترا رہے تھے۔ وہ پلٹی اور پھر اسفند لالا کے پیچھے بھاگی، اسے پتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ وہ اپنے گھر کی انیکسی کی پچھلی بالکنی میں کھڑا تنے نقوش کے ساتھ باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ وہیں دروازے میں ہی ٹھہر گئی۔ مجھے ابھی کسی سے بھی بات نہیں کرنی لالے، تم جاؤ۔ ہرگز نہیں، ضد نہیں کرو اور جاؤ، آپ کے یہ کنڈے مجھ پر نہیں چلنے والے، وہ دروازے کے ساتھ لگی ڈھٹائی سے بولی تھی۔ اس نے اسفند کی پشت پر بندھی مٹھیاں مزید سخت ہوتے ہوئے دیکھی تھی۔ ٹھیک ہے مت جاؤ، کھڑی رہو، کھٹاک سے جواب آیا تو وہ اداسی سے مسکرا دی۔ اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، اتنی لاپرواہی درست نہیں۔ تم مجھے زج کرنے آئی ہو؟ اس نے دانت کچکچانے کی آواز بآسانی سنی تھی۔ مجھے آتا ہے آپ کو اپنی جانب کھینچنا۔ اب کہ اس کا انداز چیلنجنگ تھا، جیسے کہہ رہی ہو آپ میرے سامنے کیا ہیں، آپ کو تو ابھی دیکھتی ہوں۔ لالے مجھے ابھی کوئی بات نہیں کرنی، پلیز جاؤ۔ مان لیں گے وہ اچھی لگتی ہے آپ کو۔ اس کی بے سروپا بات پر اسفند کو اور تیش چڑھا تھا۔ کیا نئی بکواس ہے اب یہ؟ وہ رامین، مجھے پتا ہے کہ وہ اچھی لگتی ہے آپ کو۔ اور یہ اس کی زبان سے نکلا جملہ ہی تھا جو بڑے اہتمام سے دھماکے کی صورت اسفند کے سر پر پھٹا تھا۔ اس کا مضبوط سراپا ایک جھٹکے سے اس کی جانب مڑا، سرمئی آنکھیں بے یقینی سے پھیل کر ساکت ہو گئی تھی۔ آپ کو لگتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ لالا میں رامین نہیں ہوں کہ آپ کی اس گریز میں پنہا محبت کو نہ پہچان سکوں۔ وہ تو بے وقوف ہے، کم از کم آپ ہی نے کوئی بات کی ہوتی۔ یہ وہ انسان تھا کہ جس نے اسے چلنا سکھایا تھا، جس نے اس کے تاریک ایام میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا تھا، ڈٹ کر کھڑا رہنا سکھایا تھا۔ کیا تھا جو آج وہ اس کی تھوڑی سی مدد کر دیتی؟ اس مدد سے اس کی زندگی کا کچھ قرض تو وہ بہرحال ادا کر سکتی تھی، اور جو وہ کر سکتی تھی وہ اسے کرنا چاہیے تھا۔ انیکسی کی فضا نے اپنے ابرو نچا کر شانے اچکا کر لالا رخ کے انکشاف پر رد عمل دیا تھا۔ جہاں انیکسی کا یہ حال تھا، وہاں بھلا اس کے مکین کا اس سے بدتر حال کیوں نہ ہوتا؟ وہ چند پل تو اپنی جگہ ہی مجسمہ بنا رہا، اور پھر جو ہی اس کی نگاہوں کی ساکت پتلیوں میں حیرت کی جنبش نے تلاطم برپا کیا، وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ آیا۔ دماغ تو ٹھیک ہے نا تمہارا؟ اس کی دہاڑ پر بھی وہ نہیں سہمی تھی، بلکہ اپنی جگہ سے کچھ اور آگے بڑھ آئی تھی۔ یہ دیکھیں، آپ نے میری بات کی نفی کرنے کی بجائے مجھ پر اپنا غصہ اتار دیا۔ مطلب آپ نے میرے شک پر مہر ثبت کر دی۔ نظر اتاری جانی چاہیے تھی لالا رخ کی اس وقت۔ اسفند کی نگاہیں اب کے سرد ہو گئی تھی۔ رخ نے ایک لمحے کے لیے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس کی تھی۔ وہ اسفند تھا، وہ ارسل نہیں تھا کہ وہ اسے دیوار سے لگا کر اپنی بات منوا لیتی۔ ہمارے گھرانوں میں یہ بات جانتی ہو کس انداز میں سمجھی جاتی ہے؟ اور وہ بلا شبہ جواب مانگنے کے لیے سوال نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل اپنی مغرور سی تھوڑی کچھ اوپر کو اٹھائی تھی، پھر اسفند کی آنکھوں میں بے خوفی سے جھانکی۔ آج کی بات تو مورخ کو ضرور قلم بند کرنی چاہیے لالا، اسے ان مبارک ساعتوں کو سنہری صفحات کی نظر کر کے آپ کی تاریخی شخصیت کو صدیوں تک کے لیے محفوظ کر لینا چاہیے۔ اسفند یار خان، یہ اسفند جو روایات سے ڈر کر پیچھے ہٹ گیا، یہ وہی اسفند یار ہے جس نے تنہا بے رحم اور ظالم لوگوں کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اپنے قتل ہوئے دوست کا قصاص لیا تھا۔ وہی اسفند یار جو گولیوں کی بوچھاڑ کے درمیان بھی اپنے علاقے میں پلتی پسماندہ اور غریب بچیوں کی پڑھائی کا ذمہ لیتے ہوئے ڈرا نہیں تھا، گھبرایا نہیں تھا۔ وہی اسفند یار جس نے کئی کمزور لوگوں کو اٹھا کر چلنا سکھایا تھا۔ وہی اسفند یار جو اچھے لوگوں کے لیے ریشم اور ظالموں کے لیے ان سے کہیں زیادہ بے رحم اور کاٹ دار ہے۔ یہ وہی اسفند یار ہے جو اپنی محبت سے پیچھے ہٹ گیا، جو پیچھے ہٹ رہا ہے کسی بزدل کی طرح۔ اس کی آواز بلند نہیں تھی، لیکن ان جملوں کی حدت سے انیکسی کے در و دیوار سنسنا اٹھے تھے۔ تاریخی کتب گواہ ہیں کہ کبھی کسی پٹھان کو بزدلی اور غیرت کا تانا دے کر بات شروع نہ کرنا،
یہ اسے بھرے مجمع میں برہنہ کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اسفند کا چہرہ بھی اگلے ہی لمحے تمتما اٹھا تھا، یوں گویا ساعتوں میں ہی ابل گیا ہو۔ لالا رخ، تم جا سکتی ہو۔ مجھے پتا ہے آپ ڈر نہیں رہے، میں آپ کو جانتی ہوں لالا، آپ کسی سے نہیں ڈرتے، پھر کیا بات روکے ہوئے ہے آپ کو؟ اس نے بڑی آسانی کے ساتھ اس کے غصے کو مزید ہوا دی تھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ غصے میں کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا کرتا۔ کیا محبت نہیں کرتے آپ رامین سے؟ کرتا ہوں۔ ٹھک سے آئے جواب پر وہ لمحے بھر کو گڑبڑا سی گئی تھی۔ پھر بھی اسے کسی ایسے کے ہاتھ میں سونپ رہے ہیں جو اس کی قدردانی کبھی نہیں کر سکے گا۔ کیا اتنا ظالم بننا ضروری ہے لالا؟ اچھا، پھر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے سب کے سامنے جا کر یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ میں رامین سے؟ اس کی تیزی سے چلتی زبان یکدم ہی خاموش ہوئی تھی۔ پھر وہ گہرا سانس لے کر بولا، چھوڑو اس بات کو لالے اور جاؤ، مجھے اس مسئلے سے خود نپٹنے دو۔ وہ اگلے ہی پل بیزار سا ہو کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو وہ اس کے پیچھے بھاگتی آئی۔ آپ کو کسی بھی طرح اس کی شادی رکوانی ہے لالا، وہ لوگ رامین کے لائق نہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنی معصوم اور حساس ہے۔ کوئی ایک سے زائد بات کر لے تو وہ سہ نہیں پاتی، کجا یہ کہ وہ اپنے سسرالیوں کے اس قدر ظالم رویوں کو برداشت کر پائے۔ وہ مر جائے گی لالا۔ اس کے ہاتھ لمحے بھر کو تھم سے گئے تھے، یوں لگتا تھا گویا کسی نے سانس تک روک دیا ہو۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ہمارے یہاں عورتوں کو قتل کر دینا کس قدر عام سی بات ہے؟ آپ اسے ایسے کسی کے حوالے نہیں کر سکتے لالا۔ تم میری بات نہیں سمجھ رہی ہو لالا رخ۔ میں ماموں کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں رکھ سکتا کہ جس کے بعد میں ان کے سامنے نظر اٹھانے کے بھی قابل نہ رہوں۔ وہ ان کی بیٹی ہے، وہ جو چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میرا کوئی بھی انکشاف اس لڑکی کو توڑ دے گا۔ لالا کہتی ہے وہ مجھے، جانتی بھی ہو اس بات کا مطلب تم؟ اسفند مر تو سکتا ہے لیکن کبھی کوئی بے غیرتی کا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی بات سن کر تو لالا رخ جو آگ ہی لگ گئی تھی۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی، پھر ہاتھ سینے پر باندھے اسے گلابی آنکھوں سے گھورا۔ آپ کو اپنی غیرت کی پڑی ہے؟ اس کی بات بلا شبہ بہت کڑوی تھی، کڑوی اور تماچے کی سی منہ پر لگنے والی۔ مجھے اس لڑکی کی عزت کی پڑی ہے لالا رخ، اور اب تم میرے سامنے نہ آنا، کیونکہ اسی میں خیر ہوگی تمہاری۔ اور اگر اسے کچھ ہوا تو کبھی کیا آپ خود کو معاف کر پائیں گے لالا؟ وہ اس کے پیچھے سے چلائی تھی لیکن وہ پلٹا اور اگلے ہی پل کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کرتا آگے بڑھ گیا۔ اس نے آنکھیں زور سے میچی تھی، پھر پریشانی سے پیشانی مسلی۔ اس کا دل یکدم ہی بہت بری طرح گھبرا رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ نگاہوں کے سامنے کھولے کھٹا کھٹ کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا۔ یکایک اس کے آفس کا دروازہ کھلا اور زرتاج اندر داخل ہوئی۔ کوئی بہت تیز پرفیوم کی مہک اسے اپنے نتنوں سے ٹکراتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل حیران ہو کر چہرہ اٹھایا اور اپنی جگہ ہی ساکت رہ گیا۔ وہ اب بہت اعتماد سے اس کے مقابل رکھی کرسی پر بیٹھ رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے بس یہی پوچھا۔ زرتاج نے بے نیازی سے ہاتھ ہلایا تھا، پھر تازہ سٹریٹ کیے بال پیچھے کو جھٹکے، سرخ لباس میں ملبوس گہرا میک اپ کیے وہ ارسل کو خواہ ہی بری لگی تھی۔ میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ میں مصروف ہوں ابھی۔ اس نے نگاہیں ایک بار پھر سے لیپ ٹاپ کی جگمگاتی اسکرین پر جما دی تھی۔ یہ ایک طرح کا اندیا تھا کہ میں ابھی بات کرنے کے موڈ میں ہرگز بھی نہیں ہوں۔ کیا آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ اسی قدر کرختگی سے پیش آتے ہیں یا پھر میں پہلی ہوں؟ آپ پہلی ہیں۔ کیا کبھی تم نے ارسل کو سنجیدہ ہوتے دیکھا ہے؟ وہ سنجیدہ ہو کر میمنہ ہرگز بھی نہیں لگتا۔ لگتا ہے آپ کی بیگم کی زبان کا اثر آتا جا رہا ہے آپ کی ٹھنڈی میٹھی سی شخصیت پر۔ لیپ ٹاپ پر مہارت سے چلتی اس کی انگلیاں اگلے ہی پل ٹھہر گئی تھیں۔ پھر اس نے سنجیدگی کے رنگ میں ڈھلی آنکھیں اٹھا کر سامنے بیٹھی زرتاج کو تکا۔ زرتاج، مجھے آپ کی کسی بھی فضول بات میں دلچسپی نہیں ہے۔ میں پہلے بھی اور اب بھی آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ آپ اپنے رویے سے باز آ جائے۔ ہمارے گھرانوں میں اس طرح کا رویہ قابل قبول نہیں ہے۔ آئندہ مجھے ایسی بات کرنے کی دوبارہ ضرورت نہ پڑے۔ اس کی آنکھوں میں لہراتی واضح وارننگ پر وہ لمحے بھر کو گڑبڑا سی گئی تھی، پھر معصوم سا چہرہ بنا کر آگے ہو کر بیٹھی۔ میں نے کبھی کوئی ایسا ویسا مطالبہ نہیں کیا آپ سے، میں تو محض آپ کی دوست بننا چاہتی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ ایک کپ کافی پینا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتی ہوں۔ اس کی عجیب و غریب سی بات پر اب کہ اسے شدید کوفت نے گھیرا تھا۔ عجیب لڑکی تھی، عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس میں۔ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں زرتاج، اس کا مطلب جانتی ہیں آپ؟
جانتی ہوں میں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو اپنی بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کی اگلی بات اتنے لاپرواہی سے کہنے پر وہ جہاں کا تہاں رہ گیا تھا، پھر لب بھینچ کر سرد نگاہوں سے زرتاج کو دیکھا۔ میری ذاتی زندگی کے دائرہ کار میں داخل ہونے کی اجازت میں نے کبھی کسی کو نہیں دی ہے، اور آپ بھی جتنا ممکن ہو دور رہیں، مجھ سے اور میری بیوی سے بھی۔ مجھے پتا ہے کہ وہ نہیں پسند آپ کو، ایسی منہ پھٹ لڑکی کسی کو بھی پسند نہیں آ سکتی۔ ریئلی؟ ہاں، یہ سچ ہے کہ وہ غلط بات کسی کی بھی برداشت نہیں کرتی۔ زبان بھی بہت کڑوی ہے اس کی، لیکن کیا آپ جانتی ہیں زرتاج کہ وہ اپنی کتنی عزت کرتی ہے؟ نہ صرف خود کی عزت کرتی ہے بلکہ اوروں سے کروانا بھی جانتی ہے۔ اب اس کے سامنے منہ کھول کر کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ وہ پاورفل ہے، اس کی شخصیت کو کسی بے ساکھی کی ضرورت نہیں، اور وہ مجھے اس سب کے ساتھ ہی پسند ہے۔ اب آپ بہت عزت کے ساتھ یہاں سے جا سکتی ہیں، کیونکہ میرے پاس برباد کرنے کے لیے وقت ہرگز بھی نہیں۔ اس کی اتنی کاٹدار باتوں پر وہ چند پل تو اسے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے تکتی رہی، اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی اس نے بے دلی سے لیپ ٹاپ کو پرے ہٹایا تھا، پھر پیشانی مسلتا ہوا پیچھے ہو بیٹھا۔ یہ سب باتیں کرنے کے بعد اس کے اپنے دل کی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی۔ وہ آمنہ کو پسند کرتا تھا، وہ آمنہ ہی کے ساتھ اپنی زندگی کے خواب سجاتا آیا تھا، لیکن کچھ تھا جو اس کے دل پر بہت خاموشی سے دستک دینے لگا تھا، اور وہ جو بھی تھا یقیناً اسے بے حد شدت سے اس سمے اپنے دل کے گرد محسوس ہوا تھا۔ رامین کے سسرالیوں نے اس کے پچھلے رویے کا غصہ رامین پر آ کر اتارا تھا، اور بھرے پنڈال میں اس کی سانولی رنگت اور معمولی سے نکوش پر ایسی ایسی باتیں کی تھی کہ حساس سی رامین کا تو دل ہی زخمی ہو چلا تھا۔ ایک تو ماں کی جدائی، دوسرا ارمغان کو خود کے لیے دن رات کھلتے دیکھ کر وہ لمحہ بلمحہ اندر سے مر رہی تھی۔ باپ کی پریشانی اور جھکی گردن نے اسے بھی کہیں بہت جھکا دیا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنے سانولے رنگ اور قابل قبول سی شکل پر غصہ آیا تھا۔ دل تو کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا اس دنیا میں، یہاں سب شکل دیکھتے تھے۔ نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی خوبصورتی کے پیچھے پاگل تھی یہ دنیا۔ یہ خوبصورت اور حسین لوگوں کی دنیا تھی، اس دنیا میں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کے نرم اور معصوم دل کی اس گندی اور خودغرض دنیا میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ لالا رخ کے گلے لگ کر وہ بہت روئی تھی، اتنا کہ اس کی آواز تک بیٹھ چکی تھی۔ پہلے ہی اس کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اور جو طے ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ جانے کے قریب تھا۔ اس کا دل ہر آن ڈرنے لگا تھا، اگر یہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا تو وہ بابا کے سامنے کیسے جا پائے گی، وہ ان کا سامنا کیسے کر پائے گی۔ کیا حالت کر لی ہے تم نے اپنی رامین، یہ کیا کر لیا ہے تم نے خود کے ساتھ؟ وہ اس سے الگ ہوئی تو رخ اس کی اجڑی حالت دیکھ کر کہے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے لرزتی انگلیوں سے آنکھیں رگڑی تھی۔ میں اس بار بابا کو نہیں کھونا چاہتی رخ، میں بہت ڈر گئی ہوں۔ یوں لگتا ہے گویا سب مجھ پر ہنس رہے ہوں، سب میرے چہرے کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں کبھی سر اٹھا کر نہیں چل سکوں گی، میں ٹوٹ رہی ہوں رخ۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، لالا رخ کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھی۔ میں تھک گئی ہوں لوگوں کے سامنے جا جا کر، ہر رشتے والی کا انکار سن کر کان پک گئے ہیں میرے۔ بابا کی مایوسی اور دن رات کا عذاب جیسے مجھے کھا رہا ہے۔ وہ میری وجہ سے ٹھیک سے کھاتے نہیں ہیں، ان کی راتوں کی نیندیں تک اڑ گئی ہیں رخ۔ اور جانتی ہو سب سے زیادہ اذیت مجھے کب ہوتی ہے؟ تب جب بابا اکیلے میں چھپ چھپ کر ماں کو یاد کرتے ہوئے روتے ہیں۔ وہ میری وجہ سے اس بڑھاپے میں بھی چین سے جی نہیں سکتے رخ۔ میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ وہ ایک بار پھر سے رونے لگی تھی، اسے تسلی دینا بیکار تھا۔ وہ دکھی تھی، دنیا نے اس کا دل بہت دکھایا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اس کا موازنہ گل اور رخ کی خوبصورتی کے ساتھ کیا جاتا رہا تھا۔ اسے ان دونوں کے سامنے یہ احساس دلایا گیا تھا کہ تم ان سے کمتر ہو، تم ان کے برابر کبھی نہیں آ سکتی۔ یہ تو اس کا دل اچھا تھا کہ وہ کبھی ان دونوں سے نفرت نہیں کر پائی تھی، نہیں تو وہ ہر روز کس طرح مر کر جیتی آئی تھی یہ تو اس کا دل جانتا تھا، یا پھر اللہ۔ رخ نے ایک بار پھر سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا، اس سے مزید اس کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ وہ اسے زبردستی کچھ کھلا کر دوائی دیتی کمرے سے باہر نکلی تو اپنی جگہ ہی ٹھہر گئی۔ دروازے سے کچھ فاصلے پر اسفند کھڑا تھا، اور یقیناً وہ ان دونوں کی باتیں سن چکا تھا۔ رخ نے کڑوے تاثرات کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اس کے قریب سے نکل گئی۔ وہ اپنی جگہ ہی کھڑا رہ گیا، پھر ایک نگاہ اٹھا کر اس کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی۔ جانے کیوں ایک ساتھ بہت سی گرہیں اس کے حلق میں پھندا ڈالنے لگی تھی۔ رامیش اور جنید کے ساتھ بہت وقت باتیں کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، پھر سرد پڑتی بالکنی میں آ کھڑی ہوئی۔
اس کا دل آج بہت اداس ہو رہا تھا۔ رامین کی تکلیف نے اسے بھی تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا۔ دن ڈھلا اور رات سر پر آ کھڑی ہوئی۔ گھر کی زرد بتیاں روشن کر دی گئیں۔ کچن سے اشتہا انگیز کھانوں کی مہک اٹھ کر سارے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اسی اثنا میں ارسل بھی چلا آیا تھا۔ رخ کا فی الحال یہاں رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ رامین کی شادی پر وہ یقیناً رکنے ہی والی تھی، اسی لیے ابھی وہ رکنا نہیں چاہتی تھی۔ ارسل فرقان اور افغان کے ساتھ لاؤنج میں ہی بیٹھا آفس سے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ رات کا کھانا آج افغان کے یہاں تھا۔ وہ کچن میں گل اور فاطمہ کے ساتھ مل کر کھانا لگا رہی تھی۔ ساتھ ساتھ ایک نگاہ کچن کے دروازے پر بھی ڈال لیتی، لیکن رامین نہیں آئی۔ اماں رامین، بیٹے اسے آرام کرنے دو، پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں اس کی، اچھا ہے زیادہ سے زیادہ آرام کرے وہ، لیکن پھر آپ یاد سے کھانا کھلا دیجئے گا اسے، اس نے تاکید سے کہا تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اسی وقت ساتھ والے پورشن سے ارمغان بھی چلے آئے تو یکدم ہی لاؤنج میں مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ وہ اب ارسل سے رخ کے متعلق کوئی بات بہت مسکرا کر رہے تھے، یقیناً یہی کہ وہ میری بیٹی ہے اور تم نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ارسل دوسری جانب گلابی سا چہرہ لیے ہنس کر انہیں یقین دہانی کروا رہا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اس نے مسکرا کر کچن سے جھانکا اور پھر سب کو کھانے کے لیے بلانے چلی گئی۔ کھانے کی ٹیبل پر ماحول انتہائی خوشگوار ہو رہا تھا، سوائے رامین اور اسفند کے وہاں سب موجود تھے۔ یہ اسفند کہاں ہے؟ سب سے پہلے ارمغان کو ہی خیال آیا تھا۔ بھائی صاحب وہ کہہ کر گیا تھا کہ دیر سے آئے گا، افغان نے کہا تو وہ سر ہلا کر کھانے کی جانب متوجہ ہوئے۔ کھانا انتہائی اچھے ماحول میں کھایا گیا، پھر چائے کا دور چلا۔ سب ایک بار پھر لاؤنج میں سمٹ آئے تھے۔ ارسل کسی بھی طرح کی مدد درکار ہو، آفس ورک یا پھر کہیں بھی، بلا جھجک مجھ سے بات کرنا، ٹھیک ہے؟ فرقان لالا نے بالکل بڑے بھائیوں کی طرح اسے گلے لگا کر کہا تھا۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اس کے پاس کوئی بڑا بھائی نہیں تھا، اسے ان کا ایسا انداز بہت بھلا لگا تھا۔ پھر انہوں نے رخ کو اپنے پاس بلایا، وہ بس ابھی نکلنے ہی لگے تھے۔ رخ فرقان کے پاس چلی آئی تو انہوں نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگایا، پھر مسکراہٹ دبا کر ارسل کی جانب دیکھا۔ ویسے تو یہ بات کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن چلو پھر بھی کہہ دیتا ہوں۔ خیال رکھنا اس کا، جان ہے اس میں ہماری۔ یہ ٹیڑھے لوگوں کو آرام سے خود ہی دیکھ لیتی ہے، بس تم کبھی اس کے ساتھ ٹیڑھے مت ہونا، نہیں تو پھر بات کی گارنٹی نہیں میرے پاس۔ سب یکدم ہی ہنس پڑے تھے۔ وہ خفگی سے لا بولی تھی۔ کیا لالا؟ اس بیچارے کو یہ تو بتا دوں کہ کیا مخلوق ہو تم۔ انہوں نے مسکرا کر اسے مزید چھیڑا تھا۔ وہ خفا ہو کر دور جانے ہی لگی تھی کہ انہوں نے ہنس کر اسے قریب کر لیا، پھر سر پر ہاتھ پھیرا۔ بہت خیال رکھنا اس کا، سمجھے؟ اور کھلی چھٹی دے رہا ہوں تمہیں، اس کی الٹی سیدھی حرکتوں پر ڈانٹ بھی دینا اسے۔ اس جیسی ضدی لڑکی کو ڈانٹ کی ضرورت اکثر پڑتی رہتی ہے، اور ہاں اگر یہ تمہاری ڈانٹ کا اثر نہ لے تو مجھے ایک فون کر دینا بس۔ لالا پھر لالے کو خود ہی دیکھ لے گا۔ اسفند اور فرقان دونوں پیار سے اسے لالے بلاتے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی ان سے الگ ہو گئی تھی۔ پھر دروازے تک وہ سب ان دونوں کے ساتھ آئے۔ وہ جب گاڑی نکال لے گئے تو وہ سب بھی دروازے سے ہٹ آئے تھے۔ سارا گھر یکدم ہی اداسی کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ افغان نے بے ساختہ ہی آنکھوں میں ابھرتی نمی رگڑی تو فرقان نے انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ سچ بتا رہا ہوں ماموں، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں اس پاگل کو اتنا یاد کروں گا۔ پتہ نہیں یہ بہن بیٹیاں دوسرے گھر جا کر وہیں کی کیوں ہو رہتی ہیں۔ کاش کہ میں انہیں ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ سکتا۔ ان کی بات پر سب کی آنکھیں بے ساختہ نم ہو گئی تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کر رہی تھی۔ گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ اگلے ہی پل دروازے پر دی جانے والی دستک سے وہ بری طرح چونکی تھی۔ پھر دروازہ کھول کر دیکھنے پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وہ صبح والے سیاہ قمیض شلوار میں ملبوس اس کے سامنے کھڑا تھا۔ لالا کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ بابا کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سب کی طبیعت ٹھیک ہے۔ تم نے کھانا کھایا؟ نہیں، اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا تھا۔ پھر اس نے نگاہیں اٹھا کر اسفند کو دیکھا۔ میں نے بھی نہیں کھایا، کھانا لگا دو گی پلیز تم میرے لیے؟ اور اس نے اس بات میں سر ہلایا، چہرے کے گرد بندھا دوپٹہ کھولا اور کمرے سے باہر چلی آئی۔ اس کا اسفند کے ساتھ تعلق کبھی بھی بے تکلف نہیں رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اس سے ایک فاصلے پر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کچن کے ٹیبل پر بیٹھا اس کی پشت کو تک رہا تھا۔ کاؤنٹر پر رکھے برتنوں کو وہ ایک جانب رکھ رہی تھی جب ایک تیز دار چھری لاپرواہی سے پکڑنے پر اس کی ہتھیلی کو گہرا سا زخم دے گئی تھی۔ اس نے بلبلا کر برتن ایک جانب رکھے تھے۔ ٹپ ٹپ خون کی بوندیں یک ٹائلز پر گرنے لگیں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا،
پھر جلدی سے اس کا زخمی ہاتھ دبا کر نلکے کی بہتی دھار کے نیچے رکھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ دماغ کہاں ہے تمہارا؟ ہمیشہ کیا لاپرواہیاں کرنا ضروری ہے؟ اس کی ڈانٹ پر وہ آنکھیں اٹھائے حیرت سے اسے تکنے لگی تھی۔ اس نے پہلے کبھی اسے اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ اب بول کیوں نہیں رہی ہو کچھ؟ اور اس نے اپنا چہرہ اس کی جانب پھیرا، لیکن پھر وہ اپنی نگاہوں کو اس کے ارتکاز کے ساتھ الجھنے سے بچا نہیں سکا۔ یک پانی کی بہتی دھار تلے اس کا زخم دبائے وہ اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ وہ کس میں سا کر یکدم ہی اس سے دور ہٹی تھی۔ کچن میں پھیلی خاموشی کے درمیان بہت کچھ انکہا تحلیل ہو رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں لالا، اتنا گہرا نہیں زخم۔ ٹھہرو یہیں۔ وہ جلدی سے پلٹ کر باہر نکلنے لگی تھی کہ اس کی آواز پر رک گئی۔ یہاں بیٹھو، میں فرسٹ ایڈ باکس لاتا ہوں۔ زخموں کو اگر وقت پر ٹریٹ نہ کیا جائے تو ان سے خون رسنا کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ تکلیف ساتھ رہتی ہے اور زخم کا نشان ہمیشہ زخم کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ بیٹھو تم، میں آتا ہوں ابھی۔ اور وہ نہ سمجھی سے اپنی جگہ ہی جم کر بیٹھی رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ اسفند کا روب اس قدر تھا کہ وہ اٹھ کر جا بھی نہیں سکی تھی۔ وہ باکس لائے اور پھر اس کے عین سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے بے اختیار ہی پیر سمیٹے تھے۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ اب کی اس کی آواز میں نرمی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ دوپٹے کے اطراف سے نکلتی لٹیں ہوا سے اڑنے لگی تھی۔ اسفند نے اس کی ہتھیلی کے گرد پٹی لپیٹتے ہوئے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کیوں رو رہی تھی تم؟ اس نے اس کی گلابی روئی روئی سی آنکھوں کی جانب دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ رامین نے خشک لبوں پر زبان پھیری تھی، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سرمئی ارتکاز میں ہلکورے لیتی نرمی نے اسے لمحے بھر کے لیے خوفزدہ کیا تھا۔ وہ کیوں خوفزدہ ہو رہی تھی شاید خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ویسے ہی ماموں کی وجہ سے پریشان ہو؟ اس نے اس کا ہاتھ احتیاط سے اس کی گود میں رکھا اور پھر پنجوں کے بل بیٹھا یوں ہی اس سے پوچھنے لگا۔ جی۔ چند پل کے لیے کوئی کچھ نہ بولا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور رامین سر جھکائے اپنی پٹی بندے ہاتھ کو۔ پھر اس کی بہت مدھم سی آواز ابھری تھی، کچن کی سرد فضا میں گھلی بے حد نرم آواز۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ رامین نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو دماغ تو نہیں چل گیا آپ کا؟ وہ نہ تو اس کے انداز سے پریشان ہوا اور نہ ہی گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ شاید فیصلہ کر کے آیا تھا۔ دماغ درست ہے آپ کا؟ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ؟ رامین اتنی بے یقین تھی کہ آواز بھی بلند نہ کر سکی۔ انتہائی خاموشی سے گلابی آنکھوں کے ساتھ اس نے پوچھا تھا۔ دماغ درست ہے، دل درست نہیں۔ مجھ پر ترس کھا رہے ہیں آپ؟ اسے ایک دم ہی بہت گہری سی تکلیف نے گھیر لیا تھا۔ اسفند نے اس کی آنکھوں میں جمع ہوتی اذیت کو دیکھا۔ میری آنکھوں میں دیکھو اور بتاؤ کیا لگتا ہے کہ میں ترس کھا رہا ہوں تم پر؟ لیکن وہ ان آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اتنی بولتی نگاہوں کا سامنا وہ معصوم سی لڑکی بھلا کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے جانے دیں۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے ہٹا کر کھڑی ہو سکتی، اسی لیے بہت سے آنسو پلکوں پر ہی روک کر کہا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس نے تڑپ کر نگاہیں اٹھائی تھی۔ کیا کر رہے ہیں یہ آپ؟ میرا رشتہ ہو چکا ہے، میری شادی ہونے والی ہے چند دنوں میں۔ جانتے بھی ہیں کہ آپ کا کوئی بھی لاپرواہ قدم میری زندگی میں کس قدر تباہی لے آئے گا۔ کیا تباہ کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ اور یہ اچانک آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ کیوں اس طرح کی باتیں کر کے آپ مجھے میری ہی نظروں میں گرا رہے ہیں اسفند لالا؟ محبت کرتا ہوں میں تم سے رامین۔ اور وہ تو جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ بھیگی آنکھیں بے یقینی سے پھیلا کر اسفند کو دیکھا اور پھر یکدم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے قدموں میں جیسے کسی نے بجلی سی بھر دی تھی۔ اسفند بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا۔ وہ پلٹ کر باہر کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ رامین میری بات سنو۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی ہے اسفند، میرے راستے سے ہٹیں۔ میری بات سنو رامین، وہ جاوید قابل نہیں ہے تمہارے۔ میں تمہیں ایسے ہی کسی کے ہاتھ نہیں سونپ سکتا۔ مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ میری زندگی ہے اور جاوید کو میں قبول کر چکی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے، لیکن پلیز آئندہ مجھ سے ایسی کوئی بات مت کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، پھر ماموں سے خود ہی بات کر لوں گا میں۔ جب وہ نہ رکی تو اسفند نے آخری راہ اپنائی۔ اس کے بڑھتے قدم یکدم ہی زنجیر ہوئے تھے، پھر وہ بے یقینی سے پلٹی تھی۔ کیا کہیں گے آپ بابا سے؟ اسفند نے گہرا سانس لیا تھا، پھر اسے دیکھا۔ کہہ دوں گا کہ مجھے رامین سے شادی کرنی ہے۔ اگلے ہی پل وہ آگے بڑھی تھی، پھر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اسفند کو پتا تھا کہ وہ ایسا ہی کچھ رد عمل دے گی، اسی لیے بنا کسی جنبش کے کھڑا رہا۔
تمہاری زندگی برباد ہونے سے بچانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں رامین، کچھ بھی۔ اس نے اتنا کہا اور پھر اگلے ہی لمحے کچن کا دروازہ عبور کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے وہ کرسی کا سہارا لیتی بمشکل کھڑی رہی تھی۔ اسے لگا کوئی دھیرے دھیرے اس کے قدموں تلے زمین کھینچ رہا ہے۔ باہر کی سرد ہوا میں اسفند نے اپنا فون نگاہوں کے سامنے کیا اور پھر چند نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگایا۔ سانول، کیا تمہیں پتہ ہے کہ لوگوں سے انکار کیسے اگلواتے ہیں؟ اس کی بات سن کر دوسری جانب شاید سانول مسکرایا تھا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے بخوبی علم ہے اسفند یار۔ اور اس نے اگلے ہی پل موبائل کان سے ہٹایا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اب اس کے چہرے پر صرف پہاڑوں کی سی سختی تھی۔ سرد رات کی سرگوشی میں دو نفوس کی زندگی کا فیصلہ آسمان دنیا پر کیا جانے لگا تھا، اور رشتے جو کبھی زمینی فیصلوں پر طے نہیں پایا کرتے، رشتے جن کا فیصلہ ہمیشہ اوپر سے اتارا جاتا تھا، رشتے جو عرش سے فرش تک تنزلی کا سفر طے کر کے زمینی زندگی کو دوام بخشا کرتے تھے، وہ رشتے خدا کے طے کردہ تھے اور ان میں انسانی داخلہ ممنوع تھا۔ رامین رات کی تاریکی میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ چند ساعتوں کے لیے پشت دروازے سے ٹکائے اپنی تیزی سے تیرتی سانسوں کو سنے گئی۔ کئی لمحات کے لیے دل جیسے سکڑ کر پھیلا تھا، دل جیسے رکنے ہی لگا تھا۔ اسفند لالا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ وہ پہلے تو کبھی ایسے نہیں تھے، پھر وہ اب اس کی شادی کے عین موقع پر ایسے کیسے ہو سکتے تھے؟ یا پھر شاید وہ ہمیشہ سے ہی ایسے تھے۔ وہ شاید اور کے ساتھ روانی کے ساتھ بہتے اگلے کئی لمحات تک ساکت کھڑی رہی۔ اس کے آگے ماضی کا ایک بہت مبہم سا منظر لہرایا تھا، وہی منظر جب وہ لائبریری میں ایک کتاب ڈھونڈنے گئی تھی۔ رات کے پہر ٹھنڈ سے سکڑتی وہ جون ایلیا کی کتاب تھی۔ شاید یا پھر گمان اسے ٹھیک سے یاد نہ تھا۔ یاد تھا تو بس وہ لمحے جو لمحے بھر کو اسے چھو گیا تھا۔ دادا کی قدرے بڑی لائبریری میں دنیا جہان کی کتابیں رکھی تھیں۔ وہاں علم ایسے ایسے خزائن تھے کہ جن سے دل بھرتا تھا نہ طبیعت۔ وہ بھی جب لوگوں کی باتیں سن کر اکتانے لگتی تو اپنا فرار ان کتابوں میں پاتی۔ کورے اوراق پر دل سے لکھے گئے الفاظ میں وہ کئی دن الجھ کر اپنی ظاہری شکل و صورت کو فراموش کرنے لگتی تھی۔ یہی ان کتابوں کا منتج تھا کہ وہ آرام سے کئی ایام اپنی سانولی رنگت پر گڑنے سے بچا کر گزار لیا کرتی تھی۔ اس رات بھی کوہر برس رہا تھا۔ اسفند چند دن پہلے ہی چھٹیوں پر گھر آیا ہوا تھا۔ اس کا اس سے زیادہ سامنا نہ ہوتا تھا اور نہ اسے اسفند سے بے تکلف ہونا مناسب لگتا۔ وہ سنجیدہ لیکن دھیرے طبیعت کا مالک تھا۔ کوئی بھی کہیں سے بھی جا کر اس سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھی جو اس سے ذرا ایک فاصلے پر رہا کرتے تھے، لیکن اس کی موجودگی نے کبھی اسے غیر آرام دہ نہیں کیا تھا۔ وہ انسانوں کو غیر آرام دہ نہیں کیا کرتا تھا، شاید بس اسی لیے وہ اسے سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس نے برف سے بے رحم دودھیا ٹائلز پر اپنے قدم رکھے اور پھر لائبریری کو جاتی راہداری کی جانب مڑ گئی۔ وہ بھی بہت سی راتوں کی مانند ایک بیکل رات تھی، ایک بے رحم رہا، دستی سوچوں اور اپنی ذات کے کم آیا ہونے کے احساس سے بھرپور رات۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا تھا، پھر بھی پرانے طرز کے بنے اس قد آدم دروازے سے چرچراہٹ لمحے بھر کو ابھری تھی۔ اسفند دوسری جانب اپنے بستر پر دراز ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے چھت کو تک رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ اسے کب اچھی لگنے لگی تھی، وہ اسے کب اپنی لگنے لگی تھی۔ ہاں، اسے وہ کوہر برساتی رات یاد تھی۔ آنے والے کئی سال بھی اس گزری رات کو اس کی یاد کے پردے سے مٹا نہیں سکے تھے، کیونکہ شاید وہ خود بھی اس رات کو مٹانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بھی اس رات لائبریری میں کھڑا کوئی کتاب تلاش کر رہا تھا جب اسے دروازہ چرچرا کر کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر کتاب سے سر اٹھایا تھا، پھر اگلے ہی لمحے وہ ایک شیلف کی اوٹ میں ہو گیا۔ رات کے اس وقت لائبریری میں کون آ سکتا تھا؟ یکدم ہی اس کے اعصاب چوکنا ہو گئے تھے۔ اس نے محتاط سے انداز میں کتاب شیلف پر رکھی اور بنا چاپ پیدا کیے شیلف کی اوٹ سے جھانکا۔ اس نے آنے والی مخلوق کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن پھر آنے والا جو کوئی بھی تھا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے شیشے سے ڈھکی کھڑکی کے ساتھ لگی میز کی دراز سے ریوالور نکالا اور آنکھیں سکیڑ کر آگے بڑھایا۔ اس کی طبیعت میں شک کی کوئی بیماری نہیں تھی اور نہ ہی وہ زیادہ حساس ہو رہا تھا۔ بس پٹھانوں کا ماحول اس وقت میں خاصا متشدد تھا۔ بہت سی جگہوں پر واردات کا ہونا بے حد عام سی بات تھی۔ اس نے بھی احتیاط کے پیش نظر پستول دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنے پہلو میں کر رکھی تھی۔
اور ابھی وہ ایک شیلف سے گزرتا دوسری جانب نکلا ہی تھا کہ کسی کی سسکیوں پر ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھیں جو تیکھے سے انداز میں سکڑی ہوئی تھی پل میں پھیلی۔ اسے کسی کی سسکیوں کی توقع ہرگز بھی نہیں تھی۔ اس نے ایک اور شیلف پار کی اور پھر جیسے ہی اس نے سمٹی سی لڑکی کو دیکھا تو اپنی جگہ ہی ٹھہر گیا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی، اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب بھی تھی۔ رامین، اس کی حیران سی آواز پر لڑکی نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا، اور وہ خود بھی ایک جھٹکے ہی سے اٹھی تھی۔ اس کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، آنکھیں رو رو کر ہلکان ہو رہی تھیں۔ اسفند کے ابرو حیرت سے اوپر کو اٹھے۔ اس کی سرمئی نگاہوں نے کبھی کسی آنکھوں کو اس قدر تکلیف میں نہیں دیکھا تھا۔ لائبریری میں زرد سی مدھم روشنی جگمگا رہی تھی۔ کتابوں کی خوشبو میں کسی کے آنسوؤں کی نمی بھی تحلیل ہونے لگی تھی۔ اس وقت تم یہاں کیا کر رہی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ اس نے حیرت سے بس یہی پوچھا تھا۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا تھا، پھر آنکھیں رگڑ کر کانپتی آواز میں بولی، میں کتاب لینے آئی تھی، مجھے مل نہیں رہی۔ تو کتابوں کے نہ ملنے پر کون روتا ہے؟ اسفند کی حیرت اپنے عروج پر تھی۔ رامین نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، آپ کو یہ نہیں پتا، کتابوں کے نہ ملنے پر بھی بہت سے لوگ روتے ہیں اسفند لالا۔ جب کبھی انسان ساتھ نہیں ہوتے اور کتابیں بھی اپنے الفاظ اپنے اندر ہی سمیٹ کر دبیز خاموشی اوڑھ لیتی ہیں، تب رونا آتا ہے۔ اس کے جواب پر وہ مزید حیران ہوا تھا۔ کون سا انسان نہیں مل رہا تمہیں؟ اب کے حیرت کے ساتھ سنجیدگی بھی گھل گئی تھی۔ قدیم لائبریری میں وقت اپنے مدھم اقدام ثبت کیے جا رہا تھا۔ سب مل گئے ہیں، پھر بھی نہیں ملے۔ اس کا جواب بہت گہرائی لیے ہوئے تھا۔ وہ ایک پل کو ٹھہر سا گیا، پھر چند قدم آگے بڑھ آیا، لیکن اسے ایک فاصلے پر رک بھی گیا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ جی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، مجھے سونا چاہیے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کتاب شیلف کے اوپری حصے میں رکھنا چاہی، لیکن عجلت کے باعث بہت سی کتابیں ایک ساتھ ہی نیچے گری تو اسفند بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھا اور پھر ساری کتابیں رامین پر گرنے کے بجائے اس پر گری۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اسفند کا ایک شیلف پر جمع ہاتھ تھا اور دوسرا رامین کے گرد تھا۔ اس نے اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن پھر بھی وہ ان ساتھوں میں بہت کچھ محسوس کرنے لگا تھا۔ جب کتاب میں گر چکی تو وہ گہرا سانس لے کر پیچھے ہٹا، اپنا ہاتھ اس کے اطراف سے ہٹا لیا۔ وہ اس وقت افتاد سے خوفزدہ وہیں جمی تھی جب اسفند کی نگاہ اس کے اوپری شیلف پر پڑی۔ وہاں ایک موٹی سی کتاب غلط رکھی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ رامین کے سر پر گرتی اس نے بے اختیار ہو کر اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کتاب دھم سے زمین پر آ گری۔ رامین نے چونک کر اپنے پیچھے گری کتاب کو دیکھا تھا، پھر اگلے ہی لمحے نگاہیں اسفند کی جانب پھیری۔ سرمئی ارتکاز پانی پانی سے ارتکاز کے ساتھ گڈمڈ سا ہو گیا۔ صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ کتابوں کا ساتھ بھی اکثر زخمی کر دیتا ہے، بلکہ انسانوں سے زیادہ زخمی اور بے رحم ساتھ ہوتا ہے یہ تو۔ اس نے آہستگی سے کہا تھا، پھر وہ بے ساختہ ہی پیچھے ہو گیا، اس کی کلائی چھوڑ دی۔ انسان رلاتے ہیں، اس نے اپنے پیچھے اس کی کمزور سی آواز سنی تھی، پھر سنجیدگی سے اس کی جانب مڑا۔ وہ کتابیں اٹھا رہی تھی۔ کتابیں اس سے بھی زیادہ رلاتی ہیں۔ اس کی بات سن کر اس کے چلتے ہاتھ ساکت ہوئے تھے، یہ اس کا انداز نہیں تھا۔ وہ کسی سے ایک سے زائد بات نہیں کرتا تھا، لیکن ابھی اس وقت وہ اسے جواب دے رہا تھا۔ ظاہر ہے کتابیں بھی تو انسان ہی لکھتے ہیں، بھلا ان میں بے رحمی کی کاٹ کیوں نہ ہو؟ اب کہ وہ تلخ ہوئی تھی، اسفند پہلی بار ہولے سے مسکرایا تھا، پھر جھک کر اس کے ساتھ کتابیں اٹھانے لگا۔ میں نے خدا کی کتاب پڑھتے بھی بہت سے لوگوں کو روتے دیکھا ہے رامین، جو زمینی نہیں آسمانی ہے، جو اتاری گئی ہے وہ بھی رلاتی ہے، رلائے گی نہیں تو اتارنے والے سے کیسے جوڑے گی؟ اگلے ہی لمحے رامین نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، وہ بھی ایک گھٹنا زمین پر رکھے کتابیں اٹھا رہا تھا۔ آپ مجھے میری کتابوں سے بدظن کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں، اس کی آنکھوں میں ہر جگہ خفگی پھیلنے لگی تھی۔ وہ ٹھہر ہی تو گیا تھا، اس نے کبھی کسی کو ایسے خفا ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ حسن زن رکھ کر بھی تکلیف ملے تو کیا فائدہ بھلا؟ بات تکلیف کی نہیں ہوا کرتی لالا، بات محبت کی ہوا کرتی ہے۔ مجھے اپنی کتابوں سے محبت ہے، اور جن سے محبت ہو ان کی دی گئی تکلیف بھی قبول ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ اسفند کوئی اور دلیل رکھ کر اسے لاجواب کر دیتا، وہ وہاں سے بھاگ آئی۔ اسفند اپنی جگہ ہی جمع رہا، پھر اس نے اپنی ہتھیلی نگاہوں کے سامنے کی۔ معصوم سا نرم لمس اس کی ہتھیلی پر سلگنے لگا تھا۔
اس نے پستول ایک طرف رکھا اور بالوں کو یوں ہی ہاتھ پر مزید بکھیرا۔ بیڈ پر دراز اسفند نے آج جان لیا تھا کہ وہ کون سا لمحہ تھا جو اس کے اور رامین کے درمیان ٹھہر گیا تھا۔ اس نے دوبارہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر وہ باہر پڑتا رہا اور رامین کا رشتہ کہیں اور طے ہو گیا۔ وہ واپس پلٹا تو حیران رہ گیا کہ وہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ چند دن تو وہ بے حد سن رہا، لیکن پھر دھیرے دھیرے اس نے یہ حقیقت بھی قبول کر ہی لی کہ وہ اب اس کی نہیں ہو سکتی، وہ اس سے پیچھے ہو گیا۔ ان کے یہاں رشتے توڑنا ناقابل قبول عمل تھا۔ پٹھان لوگ رشتہ کر کے توڑنے کو خود پر حرام کیے رکھتے تھے۔ اس نے بھی روایات کے آگے گردن جھکا دی، لیکن پھر یہ سب لالا رخ کب جان گئی، کب وہ اس کی آنکھیں پڑ گئی، کب وہ اس کی بے حد پوشیدہ سی خواہش کو یوں سامنے لے آئی، کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بوجھل دل کے ساتھ بستر پر اٹھ بیٹھا۔ اس میں کچھ شک نہیں تھا کہ رخ اس کی شاگرد رہی تھی، وہ اس جیسی کیوں نہ ہوتی، لاپرواہ اور بیک وقت باریک بین۔ اسی رات شہر کے دوسری طرف ایک سرسبز سے بنے گھر میں تمام کمکمے رات کی تاریکی کے باعث بجھے ہوئے تھے۔ محض گھر کی پچھلی جانب بنی بالکنی کی زرد بتی روشن تھی۔ وہ خاموشی سے تاریکی کو تک رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے چہرے پر گھیر آتی لٹوں کو بھی کان کے پیچھے اڑستی رہتی۔ آج اسے خلاف توقع نیند نہیں آ رہی تھی، اسے بس ہر آن بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سن کر وہ چونکتی ہوئی پلٹی۔ اس کے پیچھے ارسل آنکھیں مسلتا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اسے رات کے اس وقت جاگتا دیکھ کر حیرت بھی ابھری تھی۔ تم رات کے اس وقت کیوں جاگ رہی ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا تھا اور پھر اس کے ساتھ سے نکلتی اپنے بستر کی جانب چلی آئی۔ کیا ہوا، سو کیوں نہیں رہی ہو تم؟ ارسل کے ایک بار پھر سے کیے گئے استفسار پر وہ جھنجھلائی تھی۔ بس ویسے ہی، نیند نہیں آ رہی مجھے، اس نے قدرے بیزار ہو کر کہا، لیکن اب وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اتنی چڑی ہوئی کیوں ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ ارسل مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز آپ لائٹ آف کر دیں۔ رات کے وقت کبھی انسان کو نیند نہیں بھی آتی۔ رات کے وقت نیند نہ آنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں رخ، رات کی نیند کبھی یوں بے وجہ نہیں اڑا کرتی۔ وہ بھی لائٹ آف کر کے اب اپنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کمرے میں پھیلی تاریکی کے باعث وہ اسے بہت مدھم سی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اس کی چھوٹی سی آواز ابھری، پھر بہت باریک سی نمی اس کی آنکھوں میں تیرنے لگی۔ اسے جانے کیوں بے وقت رونا آ رہا تھا۔ آنکھیں رگڑ کر وہ جیسے ہی لیٹنے لگی تو ارسل نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روک لیا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی، پھر وہ ساتھ رکھے لیمپ کی لائٹ جلاتا اس کے سامنے بیٹھا۔ اب کے رخ کی آنکھوں میں چمکتی نمی واضح تھی۔ تم ٹھیک ہو رخ؟ اس نے پوچھا اور رخ نے کمزور سا سر بھی ہلا دیا۔ مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا ہوا ہے؟ وہ بہت سنجیدہ تھا، رخ کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ کیوں رونا آ رہا ہے اتنا؟ اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار بھی خشک کیے تھے۔ گھر والے یاد آ رہے ہیں؟ اس کے پوچھنے پر اس نے ایک بار پھر آہستگی سے سر ہلایا تھا۔ وہ ایسے روتے ہوئے ارسل کو بالکل چھوٹی سی لگی، کیونکہ وہ روتی جو نہیں تھی، رلاتی تھی۔ میں تو سمجھا تھا کہ جھانسی کی رانی کو محض رلانا آتا ہے، لیکن اوہ دیکھو، اسے تو رونا بھی آتا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ روتے روتے ہنسی تھی، چمکتے آنسوؤں کے ساتھ نم سی ہنسی لیے وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ میرا مذاق اڑا رہے ہیں آپ؟ میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں رات کے اس پہر تمہارا مذاق اڑاؤں گا۔ مجھے اس کمرے میں ابھی زندہ رہنا ہے۔ ایک صوفہ مل گیا ہے سونے کے لیے، غنیمت نہیں؟ اگر تم نے یہ بھی مجھ سے چھین لیا تو پھر میں غریب کہاں جاؤں گا؟ اور اس کی بیچاری سی شکل دیکھ کر وہ یکدم اور ہنس پڑی تھی۔ ارسل اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اتنی بھی ظالم نہیں ہوں اب میں، اس نے سانس اندر کھینچ کر کہا تھا۔ ارسل نے بالکل والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ سچ بتاؤ، کیوں رو رہی تھی؟ دیکھو، مجھے عجیب لگتا ہے جب کوئی میرے آس پاس روتا ہے تو۔ یہ بھی عجیب سی بات ہے، لیکن مجھے بھی آگے والے کو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے۔ اور تم نے رخ، تم نے ابھی مجھے روتے ہوئے نہیں دیکھا، میں بہت خوفناک لگتا ہوں روتے ہوئے۔ تم چاہتی ہو تمہاری رات کی نیند واقعی اڑ جائے؟ اور اب اس کی ہنسی ہرگز بھی نہیں رک رہی تھی۔ وہ چہرہ چھپا کر ہنسنے لگی تھی، پھر ہاتھوں سے چہرہ اٹھایا۔ سامنے بیٹھے میمنے کو دیکھا، وہ بہت کیئرنگ تھا۔ کوئی تو اسے بتائے کہ وہ ایسے نہ کرے، وہ ایسے کرے گا تو کیسے چلے گا؟ میں بس رامین کی وجہ سے پریشان تھی۔ میں آج تایا کے گھر گئی تھی انہیں بلانے، تو میں نے دیکھا ارسل کہ وہ اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے انہیں ہمیشہ بہت
بہت مضبوط دیکھا تھا۔ انہوں نے کبھی کسی بھی دکھ پر اف تک نہیں کہا، لیکن آج انہیں اس قدر شکستہ دیکھ کر میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا ارسل۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اندر جا کر انہیں بلا سکوں۔ بس تب سے میرے دل پر بوجھ ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں رونا آئے جا رہا ہے۔ اس کی آواز ایک بار پھر سے بھر آئی تو ارسل نے اپنے ہاتھ میں قید اس کا ہاتھ ہولے سے دبایا، پھر مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہوتا ہے ایسے، پتہ ہے میری چھوٹی پھپھو تھی نازنین، بہت پیار کرتی تھی مجھ سے وہ، میں ان کے لیے بالکل چھوٹا سا تھا، بلکہ دوسرے الفاظ میں کہنا چاہیے کہ انہوں نے ہی بڑا کیا تھا مجھے۔ وہ بابا کی اکلوتی بہن تھیں، چھوٹی تھیں تو ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، میں ان کے بغیر کچھ کھاتا نہیں تھا، کہیں جاتا نہیں تھا، کچھ کرتا نہیں تھا، اور پھر ایک دن وہ مر گئیں۔ اسے لگا گویا اس کے اوپر سے کوئی ٹرک سا گزر گیا ہو۔ وہ کتنے آرام سے بتا رہا تھا، شاید وہ اپنے حصے کا غم رو چکا تھا۔ کیوں؟ کیسے؟ اس نے بے یقینی سے بس یہی پوچھا تھا۔ ارسل کی آنکھوں میں سرخی سی ابھری۔ کسی نے قتل کر دیا تھا ان کو۔ اف، ہر جانب جیسے سرخی سی پھیلنے لگی تھی۔ وہ آنکھیں میچ کر یکدم پیچھے ہوئی تھی، اسے جیسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ بابا کے زمینی مسائل کے باعث ان کے دشمنوں نے پھپھو کو نشانہ بنایا اور انہیں قتل کر دیا۔ پھر کیس چلتا رہا، قصاص لیا جاتا رہا، پھپھو واپس نہیں آئی۔ بس آخر میں وہ مسکرایا تھا، وہ ارسل تھا نا۔ اس نے گہرے گہرے سانس لے کر دل پر جمی کثافت جیسے باہر نکالی تھی۔ بہت بری طرح ٹراماٹائز ہو گیا تھا میں، کئی دنوں تک ہاسپٹل میں داخل رہا، اور پھر میں ہر سائز سے خوفزدہ رہنے لگا۔ مجھے بندوقوں سے خوف آنے لگا، مجھے فائر کی آواز پر دورہ پڑ جاتا تھا۔ کئی دنوں تک بیسمنٹ میں چھپ کر روتا رہا تھا میں، لیکن پھر سب ٹھیک ہو گیا، زندگی اپنی جگہ واپس آ گئی، کچھ بھی نہیں بدلا۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری تکلیف، تم اپنے تایا سے بہت مانوس ہو، ان سے بہت گہرا رشتہ ہے تمہارا، اسی لیے اس طرح انہیں دیکھ کر ہرٹ ہونا نارمل ہے تمہارے لیے۔ بٹ تم خوش نصیب ہو، تمہارے تایا تمہارے پاس ہیں، تم ان کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہو، اور جو تم کر سکتی ہو وہ تمہیں کرنا چاہیے۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی تھی اسے۔ جب ہی وہ اتنا ڈرتا تھا، یہ ماضی تھا اس کا، بھلا وہ خوفزدہ کیوں نہ رہتا؟ آپ اسی لیے ہر چیز سے ڈرتے ہیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ سر کھجاتا ہنسا تھا، پھر اس بات میں گردن ہلائی۔ اسی لیے میں تمہارے اسفند اور فرقان لالا جتنا بہادر نہیں ہوں، میں ڈر جاتا ہوں۔ ایک پھپھو کو کھو دینے کے خوف نے مجھے ہر اس چیز سے خوفزدہ کر دیا جسے میں کھو سکتا ہوں۔ میں شاید حساس بھی اسی لیے ہوں، مجھے لوگوں کے کھو جانے سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے کبھی اتنا پیارا انسان نہیں دیکھا تھا۔ اب تم سو جاؤ اور ٹینشن نہیں لو، سب اچھا ہوگا۔ اگر تایا یاد آ رہے ہیں تو میں لے جاؤں گا تمہیں صبح، بات کر لینا ان سے، بات کر لینے سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ اٹھا اور جیسے ہی لیمپ کی لائٹ آف کرتا پلٹنے لگا، رخ نے اس کے کرتے کی آستین تھام لی۔ وہ چونک کر اس کی طرف مڑا۔ تھینکس ارسل، آپ اچھے ہیں۔ وہ ہنسا تھا، پھر سر اس بات میں ہلاتا اپنے صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ رخ نے بھی آہستہ سے اپنا سر تکیے سے ٹکایا اور سونے لیٹ گئی، لیکن اب نیند آنکھوں سے بہت دور تھی۔ ارسل کی ہنسی، ارسل کی آنکھوں اور اس کی باتوں نے رخ کی نیند بہت چپکے سے چرا لی تھی۔ پگھلتی رات کی تاریکی میں دل روشن ہونے لگے تھے اور زندگی اپنے انداز سے چلنے لگی تھی۔ دن کی واضح روشنی میں افغان کے لاؤنج میں بہت سے مرد براجمان تھے۔ رامین کے سسرالیوں کی جانب سے رشتے کا انکار آ چکا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ سانسیں رک رک کر آتی تھیں اور دل تھا کہ دھڑکنا بھول گیا تھا۔ رامین ویران آنکھیں لیے فرقان لالا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور ارمغان سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بمشکل خود کو ڈھہ جانے سے روکے ہوئے تھے۔ بس وہی نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس کی وجہ سے رشتہ ٹوٹا تھا۔ رامش اور جنید گل کے ساتھ کچن میں کھڑے باہر کے سنجیدہ ماحول سے خوفزدہ تھے۔